إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. پچھلے 2 ہفتے ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کچھ واقعات دیکھ رہے تھے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ٹاپک تھا. امید کرتا ہوں کہ پچھلے 2 ہفتوں سے جو سیرت چل رہی ہے بہت کچھ آپ کو یاد ہوگا، بہت کچھ سیکھے ہوں گے. آج اسی ٹاپک کی آخری نشست ہے، یعنی آج آخری بیان ہوگا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر کسی کو یاد ہو تو مجھے یاد دلا دیں کہاں پر رکے تھے ہم، کہاں تک ہم سیرت سنے تھے. جی ماشاء اللہ یاد ہے بھائی کسی کو؟ اور کوئی بول سکتے ہیں ان کے علاوہ؟ ایک جواب تو آیا. کہاں رکے تھے ہم لوگ؟ اور تو میں کسی کو یاد ہے؟ نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور صحابہ بھی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو، جو مکہ سے آئے ان کو اور جو مدینہ میں تھے ان کو، جن کو مہاجر کہتے ہیں، مدینہ والے صحابہ کو کیا بولتے ہیں؟ انصار. دونوں کو بھائی بھائی بنا دیے اور مسجد بنا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی. اسی مسجد میں صحابہ آرام کرتے تھے، دن میں کام کرتے تھے، رات کو آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے علم سیکھتے تھے. یہاں تک پہنچے. اب صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، لیکن مکے کے مشرک جو تھے ابھی بھی بے چین تھے. ان کی دشمنی اس سے ختم نہیں ہوئی کہ جتنے مسلمان تھے چلو بھائی مکہ چھوڑ دیے چلے گئے، ہم اپنی جگہ وہ اپنی جگہ. اس طرح نہیں سوچ رہے تھے. مکے کے مشرکین کو اور زیادہ پریشانی ہوئی، اور زیادہ تکلیف ہوئی، کہیں یہ لوگ اور بڑی طاقت بن کے نہ آئے، اس لیے ان کو مدینہ میں بھی ہم چین سے نہیں رہنے دیں گے، ان کو اور ستائیں گے. اس پلاننگ کے تحت مکے کے مشرک بار بار مدینہ میں رہنے کے باوجود صحابہ کو سکون سے رہنے نہیں دے رہے تھے. اب ہوا یوں کہ مکے کے مشرکین نے سوچا کہ ہم لوگ اصل میں جتنے بھی ہیں اب مکہ میں، ہم سب مل کے کیا کریں گے، ہر آدمی اپنے اپنے گھر سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا پیسہ لائے گا اور ہم سب کا پیسہ ایک جگہ جمع کریں گے اور اس پیسے سے ایک بزنس کریں گے، تجارت کریں گے. اور تجارت کر کے، بزنس کر کے جو فائدہ ہوتا اس فائدے سے ہم لوگ ہتھیار خریدیں گے اور جتنا پیسہ ہمارے پاس ہے پورا زور، پوری طاقت لگا کے مدینے پہ حملہ کریں گے، مدینے پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. یہ پلاننگ تھی مکے کے مشرکین کے. جنگ بدر کیوں ہوئی؟ یہی واقعہ ہے، اس چیز کو یاد رکھ لو. جنگیں کیوں ہوئی آخر؟ جنگ بدر کا اصل میں بیک گراؤنڈ یہ ہے، سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مدینہ میں ہیں، لیکن مکے کے مشرکین کی پلاننگ ہے یہ کہ ہم اب کیا کریں گے، بزنس کریں گے، پورے گھر والوں کا سب کا پیسہ لائیں گے، بڑا بزنس کریں گے، زیادہ فائدہ آتا، زیادہ فائدہ لے کے ہم لوگ زیادہ ہتھیار خریدیں گے، اس کے بعد جا کے پورے طاقت سے ہم لوگ مدینے میں رہے سو مسلمانوں کو قتل کر دیں گے. اور مکہ سے
اگر وہ لوگ تجارت کرنے بزنس کرنے کے لیے جانا بولے تو وہ مدینہ سے ہی جانا پڑتا، مدینہ کے بازو سے ہی راستہ تھا. تو وہ لوگ کیا کرے، تجارت کے لیے نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ان کو اس سے پہلے بھی سمجھائے تھے، دیکھو تم لوگ یہاں پر رہنے کے باوجود بھی ہم کو تنگ کر رہے ہیں، اگر اسی طرح کریں گے تو تمہارا جو آنے جانے کا راستہ ہے مدینے کے بازو سے جا رہے، ہم لوگ پھر تمہارا راستہ بند کریں گے، تمہارے کو مشکل ہوگی. لیکن وہ لوگ نہیں سمجھے. وہ لوگ کیا کرے، نہیں چلو 40 آدمیوں کو ساتھ میں دے کے ایک بہت بڑا یعنی تجارتی مال جو بھی بزنس کرنے کے لیے ضروری تھا، وہ تجارت کرنے کے لیے بزنس کرنے کے لیے وہ لوگ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، اب وہ لوگ جب تجارت کر کے واپس آ رہے تھے بہت زیادہ پیسہ لے کے، پیسہ کما لیے، فائدہ ہوا، فائدہ لے کے اب مکہ پہنچ رہے واپس، مکے کے مشرک. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے، تھوڑے صحابہ کو لے لیے، چلو ہم لوگ اس قافلے پہ حملہ کریں گے. جو ان لوگ سوچ رہے نا اس پیسے سے ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے، ہم جا کے اس پیسے کو لوٹ لیں گے تو پھر ان کی طاقت ختم ہو جاتی. اس نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کو ساتھ میں لے کے وہ جو قافلہ آ رہا تھا تجارت کر کے ان کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے. اب یہ بات ان لوگوں کو معلوم ہوئی تو ان لوگوں نے کیا کیا، ایک آدمی کو بھیج دیا مکہ، کیا بول کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے، اے مکہ والو تم وہاں سے آ جاؤ. اب دیکھو مدینہ سینٹر میں ہے، یہ لوگ بزنس کر کے ادھر سے آ رہے، مکہ ادھر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو بزنس کر کے قافلہ آ رہا اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے، لیکن ایک آدمی فوراً گیا مکہ والوں کو بات پہنچا دیا. اب مکہ کے مشرک کیا کرے، ہاں محمد ہمارے اوپر حملہ، ہمارے قافلے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے، چلو ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے پوری طاقت کے ساتھ تیر تلوار اور سواریاں سب اور بڑے بڑے جنگ لڑنے والے عرب کے بڑے سردار مشرک اسلام کے دشمن سب مل کے 1000 کا لشکر لے کے مکہ سے نکلے. اب اچانک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا نکلنے کے بعد، کہہ رہے ہم تو یہ جو 40 آدمی تھے ایک چھوٹا سا قافلہ ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی نیت سے نکلے، لیکن وہاں سے 1000 کا لشکر لے کے مشرک آ گیا. دیکھو اصل میں یہاں پر پلاننگ اللہ تعالیٰ کی تھی. اللہ کی کیا پلاننگ تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پلاننگ تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ یہ تھی کہ ہم لوگ وہ مال کو اگر ہمارے قبضے میں کر لیں گے تو ان کی طاقت کمزور ہو جاتی، لیکن اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ مال لے کے کیا کرتے آئے محمد، مکہ کے بڑے بڑے جو سردار ہیں نا ان کو تمہارے ہاتھ میں لگا دیتا ہوں، جب وہ لوگ ختم ہو جائیں گے تو پھر اسلام کو اور زیادہ قوت ہوتی. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا. صرف 313 صحابہ کو لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہاں سے پوری طاقت کے ساتھ مکے کے مشرک نکلے، بدر کے میدان میں پہنچے. اب اس وقت جنگ بدر کون سے مہینے میں ہوئی؟ رمضان کے مہینے میں. جنگ بدر اسلام کی سب سے بڑی جنگ، یاد رکھو میرے بھائیو، اسی رمضان کے مہینے میں صحابہ بھوکے تھے، روزے سے تھے. رمضان کے مہینے میں جنگ بدر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، 313 صرف صحابہ اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، کوئی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعا کرتے میدان میں اور صحابہ سے بھی پوچھتے، اے صحابہ کیا کریں گے آپ، 1000 کا لشکر آ رہا، ہم تو ہے صرف کمزور، وہ بھی 313. تو صحابہ میں سے کئی صحابہ نے یہ جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیچ میں آپ کو چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں، جنگ میں پیٹ موڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں. ہم ہمارے جسم میں جب تک آخری سانس باقی رہے گی، خون کا آخری خطرہ باقی رہے گا، جب تک ہم لڑیں گے، ہم پیچھے مڑ کے بھاگنے والے نہیں. اور صحابہ نے یہ بھی کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان لوگوں نے جیسے کہا کہ تم تمہارا رب لڑو، ہم ویسا بولنے والے نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ نہیں، چلو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کرو، کیونکہ اللہ کے رسول بہت رو رہے تھے، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. کیا دعائیں کر رہے تھے؟ اللہ آج صرف یہ 313 مٹھی بھر جماعت ہے، اللہ آج تیرا نام لینے والی، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہتا. اللہ صرف یہ 313 ہے، اللہ ان کو آج اگر تو نہیں بچا لیا تو دنیا میں کوئی تیرا نام لینے والا نہیں ہے باقی. تو اللہ تعالیٰ قرآن نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ میسیج دیتا کہ غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مدد کے لیے میں فرشتوں کو بھیجوں گا. فرشتوں کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ، اور ایسے فرشتے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کسی دشمن کو مارنے کے لیے صرف تلوار اٹھاتے، ہم مارنے سے پہلے پہلے اس کی گردن کٹ کے نیچے گر جاتا ہے کیونکہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا تھا، ورنہ 313 کدھر جو بغیر ہتھیار کے، اور 1000 کا لشکر وہ بھی پہلوان قسم کے مکے کے مشرک۔ ہوا یوں جب جنگ شروع ہوئی، اس جنگ میں 70 سے زیادہ قیدی بنا کے پکڑے گئے، یعنی جو بڑے بڑے مشرک تھے وہ پکڑے گئے، اور 70 یا اس سے زیادہ کچھ ایسے مکے کے مشرک جو طاقتور تھے، صحابہ نے ان کو قتل کر دیا، جنگ میں قتل ہو گئے۔ بڑے بڑے سردار مشرکین کے، بڑے بڑے اسلام کے دشمن 70 کے قریب یا 70 سے زیادہ قتل ہو گئے، اور 70 سے زیادہ پکڑے بھی گئے، اور مسلمان جنگ جیت لیے۔ اور اس جنگ میں اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن جو صحابہ کو بہت زیادہ ستانے والا، صحابہ کو قتل کرنے والا سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ ابو جہل۔ ابو جہل اسی جنگ میں مارے گیا، اور ابو جہل ایسا طاقتور، ابو جہل کیسا مارے گیا؟ اس کو مارنے والے کون تھے معلوم ہے؟ چھوٹے بچے دو، صرف 12-13 سال، بہت بولے تو 13-14 سال کے بچے۔ ان کا نام کسی کو معلوم ہے؟ ابو جہل کو مارنے والے چھوٹے بچے، نام کیا تھا ان کا؟ معاذ اور معوذ، دونوں بھائی تھے ماشاءاللہ، معاذ اور معوذ، چھوٹے بچے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی غالباً عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں ٹھہرے تھے، جنگ بدر میں دیکھ رہے تھے، اور آپس میں ہم دیکھتے نا بھائی میرے بازو میں کون ٹھہرا، جنگ تو شروع ہونے والی ہے، میں دیکھتا ہوں دونوں طرف 2 چھوٹے بچے ہیں، میں سوچ رہا تھا کہ میرے بازو میں کوئی پہلوان قسم کا کوئی آدمی نہیں ہے سپورٹ میں، لیکن 2 چھوٹے بچے ٹھہرے ہوئے ہیں، کیا ہوتا؟ اس طرح میں سوچ ہی رہا تھا۔ وہ چھوٹے بچے، ان بچوں میں سے ایک بچہ بول رہا تھا، چچا جب جنگ شروع ہوگی، دشمن سامنے آئے گا تو اس وقت ہمیں بتا دینا ابو جہل کون ہے، ابو جہل کیسا رہتا، اگر دکھے تو ہم کو اشارہ کر دینا۔ میں بولا کہ یہ بچہ ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہا، کیا کرے گا بیٹا؟ بولے کہ ابو جہل جب دکھیں گا چاچا اسے میں قتل کروں گا۔ یہ بول رہا تھا کہ میں قتل کروں گا، دوسرا بول رہا تھا کہ میں قتل کروں گا۔ کیوں؟ ہمارے امی نے ہمیں سکھایا بچپن سے، ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا، صحابہ کو تکلیف دینے والا، ہمارے امی نے کہا کہ ابو جہل جب دکھے تو اسے نہیں چھوڑنا، ہم قتل کر دیں گے۔ اللہ اکبر، 13-14 سال کے بچے، کیا ایمان تھا، کیا جذبہ تھا، جنگ میں شریک ہوئے، دیکھو تلوار لے کے، وہ بھی ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے۔ دیکھو ہمارے 13-14 سال کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کا ایمان کا جذبہ کیسا تھا، ہمارے بچوں کا جذبہ کیسا ہے؟ آج خالی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے بچے، وہاں جنگ میں شریک ہوئے، پتہ نہیں زندہ بھی بچ کے آتے نہیں معلوم، مارنے کی بات کر رہے لیکن دشمن ان کو مار دیا تو موت کا ڈر نہیں، اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اسلام کے دشمن کو ہم ماریں گے، یہ جذبہ تھا۔ فکر ہی نہیں ہے آج کسی کو، نہ مسجدوں کی فکر ہے، نہ اسلام کی فکر، نہ دین کی فکر ہم لوگوں کو۔ تو جیسے ہی ابو جہل نظر آیا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بیٹا تم جس ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے نا، وہ دیکھو یہی رہا۔ سیدھا گئے، دونوں بچے سیدھا گئے اس کے اوپر، ٹوٹ پڑے، ایسا مارے کہ اس کو قتل ہی کر دیے، بس اس کو جب تک قتل نہیں کرے چھوڑے نہیں۔ اور ابو جہل مرتے دم تک اس افسوس میں مرا، تڑپتے ہوئے کہ ارے ہائے افسوس، یہ کیا ہو گیا، میں مرا تو مرا چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں مرا، شرم کے مارے، عزت کے مارے، پریشان، غم میں تھا انہیں مر کے بھی۔ اور مار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، 2 بچے بھی، معاذ اور معوذ، اللہ کے رسول میں نے مارا ابو جہل کو، اللہ کے رسول میں نے مارا ابو جہل کو۔ یہ جذبہ تھا، یہ وہ بچوں کی قربانی تھی، یہ وہ صحابہ کی قربانی ہے نوجوانوں، جس کی وجہ سے اسلام آج ہم تک پہنچا۔ تو بہرحال یہ ہے جنگ بدر۔ جنگ بدر کے بعد دوسری جنگ ہوئی کچھ ہی دنوں کے بعد، وہ ہے جنگ احد۔ پھر مکے کے مشرک سوچنے لگے 70 تو قتل ہو گئے، 70 تو قیدی بن گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی، ارے ایسا کیسا ہو گیا ہمارے ساتھ، نہیں اب تو ہم پھر اچھی پلاننگ کے ساتھ جائیں گے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے، ہم ان لوگوں کو اور قتل کریں گے، یعنی بدلہ لیں گے، اب جنگ بدر کا بدلہ لیں گے۔ ایسے کیسے ہو گیا، ایک تو پریشان بھی تھے، لیکن اب اچھے پلاننگ سے اس لیے جائیں گے کیونکہ ہمارے جو 70 لوگ مارے گئے، اب اس کا بدلہ لیے بغیر ہم لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے، اس لیے وہ کیا کرے،
یعنی مدینہ کے اوپر وہ لوگ حملہ کرنے کے لیے اچھی پلاننگ کے ساتھ آئے، اور وہ پلاننگ میں دشمن 3000 فوج کو لے کے آیا، 3000 دشمن کو لے کے آیا، اور اس وقت مسلمان 1000 تھے، 1000 کی لشکر اور 3000 دشمن تھے۔ تو ہوا یوں، جنگ احد کے وقت مدینہ کے تینوں طرف پہاڑ ہے، دو طرف تو بہت اونچے پہاڑ ہے، لیکن ایک طرف کیا ہے، ایک تھوڑا سا چٹیل میدان کی طرح ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی جو پلاننگ کرے تھے، اس میں پلاننگ یہ کرے کہ یہ دونوں طرف جو اونچے پہاڑ ہے وہاں سے تو دشمن نہیں آ سکتا، لیکن ایک راستہ ہے جہاں سے دشمن آ سکتا ہے۔ 50 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروپ بنا کر بھیجے کہ تم وہاں پر جا کے بیٹھنا جہاں سے پیچھے سے وہ لوگ آ کے ہم پر حملہ نہ کرے، تم 50 وہاں پر چلے جاؤ۔ تیر اندازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اور جب تک میں نہیں بولوں گا تم وہاں سے نہیں آنا، اور یہ جو آمنا سامنا ہمارا ہوگا مکے کے مشرکین کے ساتھ، ہم جنگ کریں گے، لڑیں گے، لیکن تم وہیں پر اسی پہاڑ کے جہاں جس جگہ پر میں بیٹھنے کو بولا وہیں پر بیٹھنا، میں جب تک اجازت نہیں دیا تم یہاں پر واپس نہیں آنا میدان میں۔ اب جنگ شروع ہوئی، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی صحابہ کی کیا ہوئی، جیسے ہی جنگ شروع ہوئی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، 1000 کے مسلمان لیکن 3000 مشرکوں پر بھاری پڑے، اور ایسا تھوڑی ہی دیر میں جیسا جنگ شروع ہوئی مکے کے مشرک بھاگنا شروع کرے، مکے کے مشرک بھاگنا شروع کرے۔ وہ لوگ جو سامان لے کے آتے ہیں، سامان چھوڑ کے وہ لوگ پیٹ موڑ کے کیا ہے، پیٹ پھیر کے منہ موڑ کے بھاگنا شروع کرے۔ اب یہ منظر دیکھ کر وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے 50 صحابہ تھے، پہاڑ کے اوپر تھے، وہ لوگ سوچے ارے جنگ ختم ہی ہو گئی بھائی، تھوڑی دیر میں جنگ ختم ہو گئی، مکے کا مشرک بھاگ رہا، دشمن بھاگ رہا، اور صحابہ مال سمیٹ رہے، مال غنیمت جس کو بولتے، جنگ میں جو مال ملتا اس کو، وہ لوگ جو گھوڑے لائے، غلام لائے، بکریاں لائے، ساتھ میں جو بھی سامان لائے وہ سب مال غنیمت ہے، صحابہ اس کو جمع کر رہے، مکے کا مشرک بھاگ رہا۔ تو یہ 50 صحابہ سوچے کہ بھائی جنگیچ ختم ہو گئی، سب صحابہ مال غنیمت سمیٹ رہے، چلو ہم یہاں بیٹھ کے کیا کرنا، چلو ہم بھی جائیں گے وہاں پر۔ لیکن یہ 50 صحابہ میں سے 10 صحابہ ایسے تھے جو منع کر رہے تھے، روک رہے تھے، باقی 40 صحابہ کو نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ہم یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ وہ صحابہ اپنی عقل سے سوچے رہے جنگیچ ختم ہو گئی بھائی، اب یہاں بیٹھ کے کیا کرنا، چلو بول کے وہاں سے نکلے۔ لشکر یہاں سے جو 50 آدمی جس راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بٹھائے وہاں سے وہ لوگ نکلے، 10 صحابہ وہیں پر بیٹھ کے تھے، 40 صحابہ آ گئے میدان میں۔ جو بھاگنے والا قافلہ تھا مکے کے مشرکین کا، یہاں سے بھاگا اور پیچھے سے جو راستہ تھا حملہ کرنے کا جہاں صحابہ کو اللہ کے رسول بٹھائے وہاں سے حملہ کر دیا۔ میدان میں جنگ ہو رہی، پہاڑ پہ تھے، یہاں سے بھاگے، یوں گھوم کے آ کے پیچھے سے اس راستے سے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے آئے۔ اب وہاں پر صرف 10 صحابہ تھے، وہ لوگ روکنے کی کوشش کرے، جتنا لڑنا تھا لڑے، لیکن وہ 10 صحابہ کو بھی مکے کا مشرک شہید کر دیتا ہے اور اسی راستے سے پیچھے سے حملہ کر دیتے۔ کئی صحابہ کو تو علم ہی نہیں ہوا پیچھے سے مکے کا مشرک آیا اور ہم پر حملہ کر رہا، یہ تو صرف مال سمیٹنے میں تھے، پیچھے سے آئے پھر صحابہ کے اوپر وہ لوگ حملہ کرے، اور افواہ بھی پھیلی اس وقت غزوہ احد میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ میں افواہ پھیلی ایک، کیونکہ اب سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، ایک دم بھاگنے والا لشکر سب بھاگ گئے، سمجھ رہے انہوں پیچھے سے آ کے حملہ کرے، اب اس میں کون مسلمان ہے، کون مشرک ہے، کون کدھر سے آیا، کون حملہ کر رہا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا۔ ایسی جنگ ہوئی آپس میں کہ یوں سمجھو کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہونے کو تھی، ہارے نہیں لیکن ایک سمجھو کہ ایک طرح کی ہار ہی تھی۔ وہ آپس میں ایک صحابی کو بھی قتل ہونا پڑا مسلمانوں کے ہاتھ سے ہی، کیونکہ مشرک کون ہے مسلمان کون ہے نہیں معلوم ہوا، ایسا بھی آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل ہو گئے۔ اس طرح بھی لوگ یعنی افسوس میں کچھ صحابہ ہتھیار چھوڑ کے بیٹھے تھے، یعنی جس کے لیے ہم لوگ جنگ کر رہے تھے اب وہ نبی ہی نہیں رہے تو ہم جنگ کر کے کیا فائدہ، چلو ہتھیار چھوڑ کے خاموش بیٹھ گئے تھے۔ لیکن کچھ صحابہ اعلان کرے، پکارے، جوش دلائے، کچھ صحابیات عورتیں بھی اس جنگ میں شامل تھی، کیونکہ صحابیات جو ہے مرم پٹی کرنے کے لیے آتی تھی، پانی پلانے کے لیے آتی تھی، وہ صحابیات بھی بیان کر کر کے صحابہ کو بلا رہی تھی کہ اے لوگو تم کس کے لیے جنگ کرنے کے لیے آئے، تم اللہ کے لیے آئے تھے نا، تو پھر تم کدھر بھاگ رہے، تم کیوں خاموش ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا بھی تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے، تم دین سے پھر جاؤ گے۔ اس طرح بہت بہترین تقریریں کرنے کی وجہ سے پھر جو ہے نا کچھ صحابہ کو جذبہ آیا، پھر اپنی تلواریں ہاتھ میں لیے، پھر کیا ہے جنگ ہوئی،
اب اس میں مکے کے مشرک آخر میں فرار ہو گئے، بھاگ گئے۔ اصل میں اس جنگ میں مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا، کئی صحابہ شہید ہو گئے، کئی صحابہ کو قتل ہونا پڑا، کچھ مکے کے مشرکین کو بھی، ورنہ اصل میں یہ بھی جنگ بدر کی طرح مکمل جیت ہوتی تھی مسلمانوں کی۔ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ غلطی کیا ہوئی بولو؟ اچھا بولو، پورا جواب دو، کوئی بھی دو، لیکن غلطی کیا ہے بولو؟ جی اصل میں واقعہ تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے تھے لیکن صحابہ وہاں سے آ گئے، یہ غلطی تھی۔ لیکن اصل چیز اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا حکم اگر نہیں مانیں گے تو پھر اس طرح نقصان ہو گیا۔ وہاں پر اللہ کے رسول کا حکم تھا، حکم کی خلاف ورزی ہوئی، مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی ٹوٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے، جو ایک ہیلمٹ کی طرح ہوتا جنگ کرنے کے لیے جو پہنتے، وہ اس کے 2 کڑیاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ اندر تک گھس گئے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کئی صحابہ دوڑتے ہوئے آئے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، اس میں سے ایک عورت صحابیہ تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہی تھی دشمنوں کے تیر سے۔ نام بول سکتے ہیں اس صحابیہ کا؟ عورت ہے ام عمارہ رضی اللہ عنہ۔ کیا نام ہے جی؟ ام عمارہ۔ دشمنوں سے ایسی جنگ میں جو جیت میں تبدیل ہونے والی جنگ ہار میں تبدیل ہو رہی تھی اور افواہ بھی پھیلی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے سے خون بھی نکل رہا تھا، اتنا بہت زیادہ آپس میں اختلاف ہو گیا، پریشان ہو گئے۔ ایسے حالات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ صحابہ، تقریباً 9 یا 10 صحابہ گول ٹھہر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اس میں سے ایک عورت آ کے ٹھہرتی ہے، تلوار لے کے دشمنوں کے وار سے بچاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والی ایک عورت تھی صحابیہ۔ یا عورتوں کا بھی جذبہ تھا دین کے لیے، اللہ کے رسول کو بچانے کا۔ پھر اسی جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہوا۔ کون سے چچا؟ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ کون سے چچا؟ اس سے پہلے سنے نا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا اسلام قبول کرے، یاد ہے نا؟ تو وہ حمزہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، بہت بہادر چچا تھے یہ۔ ان کا وہ کیسے شہید ہوئے معلوم ہے؟ اصل میں ایک وحشی تھا، مکے کے مشرکین کی طرف سے ایک بدو قسم کا آدمی تھا وحشی۔ اس کا جو مالک تھا وہ اس لیے لے کے آیا کہ آزادی، میں تجھے آزاد کر دوں گا اگر یہ جنگ جیت گئے، تو اس طرح کچھ تو بھی لالچ دے کے اس کو لے کے آیا غلام کو۔ حالانکہ وہ جو وحشی تھا اس کو اسلام سے دشمنی کچھ بھی نہیں تھی، مسلمانوں سے دشمنی کچھ بھی نہیں تھی، کیونکہ اس کا آقا اسلام کا دشمن تھا۔ انہیں بولا کہ تجھے آزاد کر دوں، وہ آزادی کی خوشی میں آیا۔ لیکن اس کے پاس ایک ٹیلنٹ تھا۔ ٹیلنٹ کیا تھا؟ وہ جس طرف تیر کا نشان لگاتا یا تلوار کا جو بھی نشان لگاتا، اس کی تیر اندازی بڑی خطرناک تھی۔ وحشی تھا، بدو تھا۔ کسی پرندے کو دیکھ کے وہ پرندے کے کون سے حصے میں تیر لگنا بولے تو وہ حصے میں مارتا تھا، تیر چلانے میں ماہر تھا۔ وہ وحشی آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا۔ اچانک پیچھے سے حملہ کر دیتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے۔ ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے کان، ان کا ناک، ان کے ہاتھ پیر پورے کاٹے گئے۔ ہندا نام کی ایک عورت تھی، ہندا نام کی ایک عورت تھی، وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جو چاچا حمزہ تھے ان کا سینہ چیر کے کلیجہ نکال کے چباتی، وہ ایسی اسلام کی دشمن۔ اور یہ جو وحشی تھا نا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو شہید کر دیا، وہ فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آ کے بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں مسلمان بن جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا کے شہید ہونے کا بہت غم تھا، بہت غم تھا۔ چاچا کو قتل کرنے والا وحشی بھی سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے کہ ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان بن جا، میں تیرا بدلہ نہیں لوں گا، بس اتنا احتیاط کر کہ پھر زندگی میں کبھی میرے سامنے تیرا چہرہ مت دکھا، بس کیونکہ تیرا چہرہ دیکھوں گا مجھے میرے چاچا کی یاد آتی ہے، بس یہاں سے چلے جا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل تھا کہ معاف کر دیے، دشمنوں کو سب کو معاف کر دیے تھے۔ وہ فتح مکہ کا وقت ہے، انشاءاللہ آخر میں اس کے بھی میں کچھ واقعات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو بہرحال اسی جنگ میں اگر صحابہ کے واقعات بولو تو بہت سارے واقعات ہیں بھائی۔ یہ جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے جس میں حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان صحابی، ابھی شادی ہوئی، نئے دلہے، اعلان ہوا جنگ احد کے لیے نکلنا ہے،
حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے بیوی کے ساتھ نئی دلہن کے ساتھ تھے، اعلان ہوتے ہی فوراً اٹھے، تلوار لیے ہاتھ میں اور جنگ کے لیے نکل گئے۔ جب جنگ مکمل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی آتی ہے، نوجوان صحابی ہے، آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کہاں ہے؟ جب لاشوں کو تلاش کیا گیا، حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ کہتی ہے اللہ کے رسول جب وہ گھر سے نکلے ان کے اوپر غسل کرنا واجب تھا، غسل کرنا بھی دیر ہوتا یہ سمجھ کے میرے شوہر فوراً تلوار لے کے نکلے، اس لیے اللہ کے رسول میرے شوہر کو اب غسل دلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب جا کے دیکھتے ہیں، حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ بولے ان کی بیوی سے کہ ہاں تو نے جو کہا سچ ہے، یہ بات تجھے معلوم ہے، لیکن تجھ سے پہلے آسمان والے رب کو بھی معلوم ہے کہ تیرے شوہر پر غسل واجب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا، فرشتے آ کے تیرے شوہر کو غسل لے کے چلے گئے۔ غسیل الملائکہ بولتے ان کو، حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ، نوجوان بھائی، آج شادیاں کر لے کے فجر کی نماز نہیں پڑھنے والے بے شرم مسلمان ہمارے۔ حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تھوڑا غور کرو، فکر کرو۔ یہ وہ صحابی شادی ہونے کے بعد نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جا کے شہید ہو گئے، کیا جواب دیتے؟ کل قیامت کے دن اللہ شادی کر لیا اس لیے غسل کرنا نہیں ہوتا بلکہ فجر کی نماز چھوڑ دیا، بولتے کس لیے چھوڑ رہے فجر کی نماز، کس لیے نہیں پڑھ رہے؟ وہ صحابہ کی قربانیاں کہی تھی، ہمارے جیسے ہوتے تو آج جیسا سو رہے گھروں میں نماز چھوڑ کے ویسا جنگ میں بھی نہیں جا کے سوتے تھے ہوں گے، تم بھی مشرکوں میں ہوتے تھے ہوں گے، اعوذ باللہ۔ ہمارا ایمان ایسا ہے، ایمان ایسا ہے نا کمزور، ہم جنگ کے لیے تیار ہوتے، ہم بھی جاتے، ہماری بیویوں کو چھوڑ کے نماز کو نہیں آنے والا کیسا جا سکتا؟ بولو، نیند کی قربانی نہیں دینے والا جان کی قربانی دے سکتا تھا کیا؟ بڑی بڑی باتیں کرتے ہم لوگ۔ وہ صحابہ کی یہ قربانیاں تھی، وہ سچے تھے، زبان سے جو بولتے تھے عمل میں بھی کر کے بتاتے تھے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، اس جنگ میں بہت زیادہ قربانیاں ہیں مسلمانوں کی۔ اس کے بعد دو جنگوں کے بارے میں ہم سنے، کون کون سی بولو بھائی؟ جنگ بدر اور جنگ احد۔ اب اس کے بعد مدینہ میں یا تو مسلمان تھے یا تو اور کون تھے؟ یہودی تھے۔ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ مسلمان اور یہودی۔ اب مدینہ میں منافق بھی شروع ہو گئے۔ منافق کس کو بولتے؟ منہ کے سامنے کلمہ پڑھ لیے، مسلمانوں کے ساتھ مل کے رہ رہے لیکن دل میں پورا اسلام کی دشمنی۔ یہ منافق بھی مدینہ میں تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو جنگیں مکمل ہوئی تو اس کے بعد مکے کے مشرک پھر بھی خاموش نہیں رہے۔ کچھ مدینہ میں رہنے والے جو یہودی تھے یہ لوگ بھی غداری کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی وہاں سے نکال دیا مدینہ سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک مرتبہ کچھ لوگ دھوکے سے بھی لے کے جا کے شہید کر دیے، تقریباً 70 صحابہ کو۔ ایک قبیلے والے آئے، آگے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پورا قبیلہ اسلام قبول کر لیا، آپ صحابہ کو بھیج دو، ہم قرآن سیکھنا چاہ رہے، نماز سیکھنا چاہ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کو بھیج دیے، تو بیچ میں جاتے جاتے راستے میں پلاننگ کے تحت صحابہ کو بھی شہید کر دیے کچھ اسلام کے دشمن۔ پھر اس کے بعد واقعات بہت سارے ہیں لیکن ٹائم اپنے پاس کم ہے، اگر میں پورے واقعات تفصیل سے بولوں تو بہت وقت لگ جاتا ہے، اس لیے شارٹ میں بول رہا ہوں۔ اب 5 ہجری میں ایک اور اہم واقعہ ہوا، اس واقعے کو غزوہ خندق، اسی کو غزوہ احزاب بھی بولتے، اس چیز کو بھی ذہن میں رکھ لو۔ یہ غزوہ خندق کیسا ہوا؟ 5 ہجری میں مشرکین نے اب سوچا کہ ہم تو اب کیا کریں گے، اور بڑی پلاننگ کریں گے، اور اچھی پلاننگ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ اس لیے عرب کے جتنے بھی قبیلے تھے ان تمام قبیلے والوں کو جمع کر لیے، تقریباً اب 10,000 کی فوج لے کے آئے۔ کتنے؟ دیکھو پہلے جنگ بدر میں کتنے تھے؟ یہ 1,000 لے کے آئے۔ جنگ احد میں کتنے مشرکوں کو لے کے آئے؟ 3,000۔ اب کیا کریں؟ نہیں بھی اور اچھی پلاننگ کے ساتھ بول کے کیا کرے؟ 10,000 کی پورے عرب کے قبیلوں کو اور جو بھی اسلام کے دشمن کچھ یہودی تھے تو ان کو سب کو جمع لے کے کیا کرے؟ 10,000 کی فوج لے کے آئے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اب حالت ایسی تھی، مدینہ کی پوری آبادی 3,000 سے زیادہ نہیں تھی، 3,000 سے بھی زیادہ نہیں تھے، پورے عورتاں بچے بوڑھے سب ملا کے 3,000 سے زیادہ نہیں تھے۔ اب 10,000 کی فوج آنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا۔ یہ جنگوں کی پوری ہسٹری ذہن میں رہنا میرے بھائی، کیوں ہوئی جنگ، کب ہوئی، اس کے پیچھے واقعہ کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیسے ہوئی جنگ، یہ سب یاد رکھ لو، اس لیے آسان انداز میں بول رہا ہوں میں آپ کو۔
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے، ہم تو ہے 3000، اب کیا کریں گے، اتنے لوگوں کا مقابلہ کیسا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور مشورہ کرتے. یہاں پر بہت ساری ہمارے لیے نصیحتیں ہیں میرے بھائی، یاد رکھو اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کے سردار ہیں، لیکن اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، صحابہ سے مشورہ کرتے. ایسے اہم معاملات میں مشورے میں خیر ہے بولے، اس لیے مشورہ کرنا، لوگوں سے بات چیت کرنا. اللہ کے رسول چاہتے تو ارے میرے کو معلوم، میرے پاس اللہ کا پیغام آتا، میں جیسا بولا ویسا سنو، بول سکتے تھے، نہیں. حالانکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشورہ دیے، وہ غلط بھی ثابت ہوا. وہ کھجوروں کے تعلق سے ایک واقعہ ہے. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے فخر میں تکبر میں نہیں تھے. صحابہ ہیں، غریب ہیں، چھوٹے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، سب کو بلائے، مشورہ کرنا ہے. اے صحابہ کیا کریں گے بولو، 10,000 کا لشکر آ رہا ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے، ہم 3,000 ہے، کیا کریں گے بولو. اس میں سے ایک صحابی مشورہ دیتے ہیں خندق کھودنے کا، کیونکہ مدینہ کے 3 طرف کیا ہے بولا میں، پہاڑ ہے. اب وہ تینوں طرف سے تو دشمن نہیں آ سکتا، ایک راستہ ہے جہاں سے دشمن آ سکتا. تو اب کیا کریں گے، خندق بولے تو گڑھا، ایک بہت بڑا گڑھا کھودیں گے. اب وہ گڑھا تقریباً 20 میل کا تھا. بہت بڑا جب گڑھا کھود دیں گے تو اگر کوئی دشمن آیا تو سب سے پہلے اس کو گڑھے میں اترنا، پھر وہ گڑھے سے اوپر چڑھ کے آنا ناممکن ہے. جتنا بڑا گڑھا ہوگا اتنا اندر اتر کے اوپر چڑھ کے آنا ناممکن ہے. اگر کوئی نکل کے آ بھی گیا تو باہر جو ہے وہ آسانی سے ان کو مار سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے، تقریباً وہ 20 میل کا جو راستہ ہے صاف، اس میں گڑھا کھودیں گے بہت بڑا. یہ مشورہ دینے والے صحابی کا نام کیا ہے بولو، کسی کو معلوم ہے؟ دیکھو اب بھی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا. اس خطرے میں مسلمانوں کو ایک پلاننگ دے کے، ایک آئیڈیا دے کے اس خطرے سے بچانے کی پلاننگ جو دی ہے، مشورہ دیے، اس صحابی کا نام سلمان فارسی. کیا ہے؟ عورتیں سن رہے کیا اور آواز آ رہے، باتیں کر رہے کیا؟ بولو صحابی کا نام کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فارس سے آئے تھے، فارس سے اسلام قبول کر کے. میں بولا 2 صحابہ کے ایسے واقعات ہیں، انشاءاللہ کبھی جمعہ کے خطبے میں یا کبھی پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ان کے اسلام قبول کرنے کے عجیب واقعات ہیں، کیا کیا نشانیاں دیکھ کے دور سے آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب یہ بھی فارس میں رہنے والے صحابی، اسلام کی توفیق ملی، ہدایت ملی، وہ آئے، وہ مشورہ دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس فارس میں ایسا ہوتا، میرے کو معلوم ہے اس لیے میں مشورہ دے رہا ہوں، ہم گڑھا کھودیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، اس لیے گڑھا کھودے. سردی کا موسم تھا، جنگ احزاب میں موسم سردی کا تھا، سخت سردی. گڑھا کھودنا، سب مل کے، ہاں میں نے آتا ہوں، تو نے آتا ہوں، نہیں، صحابہ سب ملے، چلو سبا لیے، پھوڑا لیے، جو بھی اس زمانے میں تھا، مٹی اٹھا کے پھینک رہے. بڑا گڑھا کھودنا، دشمن نکلا وہاں سے، معلوم ہے کبھی بھی آ سکتا. بڑے بڑے پتھر آئے، بیچ میں پھوڑنا پڑتا، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے پھینکنا پڑتا. کتنی مشکلیں اٹھائے ہمارے صحابہ. پہلے سے بول رہا ہوں میں آپ کو، ہمارے کو صحابہ کی مشکلیں بولے تو خالی وہی مکہ میں جو 27 خالی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے، بس یہی باتیں معلوم ہے. لیکن قدم پہ مسلمانوں کو تکلیفیں ہی تکلیفیں، مشکلیں ہی مشکلیں. صحابہ چین و سکون کی زندگی گزارے ہی نہیں، پوری زندگی دیکھو کیسے تکلیفیں آئیں. ایک جنگ ہوئی بولے تو دوسری جنگ، ایک جگہ سے خطرہ ختم ہوا بولے تو دوسرا خطرہ. 5 ہجری میں ہو رہا، دیکھو یہ واقعہ. اب اس وقت سخت بھوک بھی اور پیاس بھی. کئی صحابہ، اللہ کے رسول بھوک لگ رہی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایک صحابی تو آئے، بولے کہ اللہ کے رسول خمیس اٹھا کے بتایا اپنا، دیکھو میں پیٹ پہ پتھر باندھا، کئی دیر سے میں بھوکا ہوں، بھوک سے بچنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھ کے بولے، اپنا خمیس اٹھا کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے بتایا، تو ایک پتھر باندھا، میں پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے رکھا تاکہ بھوک محسوس نہیں ہونا، بلکہ پیٹ میں پتھر باندھ کے اللہ کے رسول خود کام کر رہے تھے. صحابہ پورے مل کے کام کر رہے تھے، گڑھا کھود رہے تھے. یہ غزوہ خندق. اب ہوا یوں، آ گیا دشمن، 10,000 کا فوج آ کے گڑھے کے اس طرف بڑھ گیا. اب اندر کون ہے گڑھے کے اس طرف؟ مسلمان مدینہ کے، اور کچھ مسلمانوں کے ساتھ اور کچھ لوگ ہیں. کون ہے وہ؟ یہودیاں ہیں. میں اسی لیے بولا مدینہ میں کون تھے؟ یہودی بھی تھے. تو اب کیا ہوا کہ وہ لوگ آ کے تو بیٹھ گئے. اب یہ گڑھا پار کر کے جانا یہ تو بہت بڑا مشکل ہے، خندق پار کر کے جانا. اب کیا کریں گے بھائی؟ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا پلاننگ کر کے، تم آرام سے کیا کرو، اکیلے جا کے جو مدینہ میں یہودی ہے ان لوگوں سے جا کے تھوڑا بات کرو.
बात क्या करो कि तुम अंदर से हमला कर दो पीछे, क्योंकि तुम्हारे दिलों में भी दुश्मनी है मुसलमानों की, और हम भी यहां से हमला करने के लिए आए, लेकिन यहां पर रास्ता रोक दिया गया। जब तुम वहां से हमला करना शुरू करो, अंदर से पीछे से, जैसे ही तुम वहां से हमला करे, हम भी यहां से कूद के निकल के हम भी यहां से हमला करेंगे, जितने हुए उतने, क्योंकि यहां पर मुसलमान बैठ के हैं, तो तुम अंदर से हमला करो बोल के एक मैसेज चले गया। अब जो मदीना के अंदर यहूदी थे वो भी प्लानिंग करे, चलो भाई बहुत अच्छा मौका मिला, हम यहां से हमला कर देंगे। इस तरह मुसलमान पूरे के पूरे खत्म। उसी वक्त एक सहाबी है जिनका नाम इंशाल्लाह मैं बताऊंगा फिर कभी। वो सहाबी यहूदी थे, लेकिन वो इस्लाम कबूल कर लेके आ जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते, अल्लाह ताला उसी वक्त उनको इस्लाम की तौफीक दे देता। आते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल मैं जो है इस्लाम कबूल कर लेता हूँ, मैं कलमा पढ़ लूंगा और मैं मुसलमान बन जाता हूँ, और तुम्हारे ताल्लुक से ये लोग जो अंदर है मदीना के अंदर, ये यहूदी भी इस तरह प्लानिंग बनाए तुम्हारे ऊपर हमला करने की, वो आके बता दिए। उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले मालूम है? अब यहाँ बहुत बड़ी प्लानिंग है, तो तुम इस्लाम के लिए क्या कर सकते हो? बोले कि अल्लाह के रसूल तुम जो हुक्म दिए वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, तुम जो बोले वो करूंगा। तो इस खतरे से बचने के लिए तुम ही एक बेहतरीन रास्ता है, अभी एक बेहतरीन जरिया है, तुम ही बचा सकते इस मुश्किल वक्त में। तो बोले कि क्या करना है? बोलो अल्लाह के रसूल अब तुम क्या करो, तुम्हारे इस्लाम को छुपा के रखो, तुम किसी से नहीं बोलेंगे कि तुम मुसलमान है, अपने इस्लाम को छुपा के रखो, तुम आराम से यहां से जाओ, जाके ये जो खंदक के बाहर 10,000 का लश्कर है उनसे जाके बोलो, मक्के के मुशरिकीन से, कि देखो भाई तुम तो अभी प्लानिंग कर रहे अंदर के यहूदियों से कि भाई तुम अंदर से हमला करो, हम यहां से हमला करते, लेकिन वो यहूदियों के ऊपर तुम्हारी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है भाई तुम्हारी बात सुन के उन्होंने हमला करते बोल के? पता नहीं हमला करते या नहीं करते, नहीं तो तुम अंदर आने के बाद उन्होंने सब मिलके तुम्हारे कुछ मारते होंगे, क्या मालूम। इस तरह एक शक पैदा करो, तुम जाके शक पैदा करके क्या करना, अल्लाह के रसूल बोले तुम जाके इस तरह बात करो, बात करके क्या करो, हमारे को गारंटी के तौर पर, सबूत के तौर पर तुम्हारे ऊपर हमारे को भरोसा आना बोले तो तुम्हारे 10 आदमियों को हमारे पास पहले भेज के रखो, क्या पता हम अंदर आने के बाद हमारे ऊपर हमला कर देते होंगे। इनके जाके ये बात बोले, और अंदर जाके उन यहूदियों के पास भी ये बात बोले, हाँ भाई तुम किसके ऊपर भरोसा कर रहे? उन्होंने आए 10,000 का लश्कर लेके, लेकिन उन्होंने मदीना पे हमला करेंगे, मुसलमानों पे हमला करेंगे, ठीक है, इन पे हमला करने के बाद तुम्हारे ऊपर भी हमला करके तुम्हारे भी खत्म कर दिए, तो इसलिए तुम क्या करो, शर्त लगाओ, एक 10 आदमी तुम्हारे हमारे। अब एक साहब इस्लाम कबूल करके आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तुम अपने इस्लाम को छुपा के रखो, अब इस जंग को खत्म करना बोले तो प्लान ये है कि इनके पास जाके बोल देना है कि क्या गारंटी तुम अंदर से हमारे ऊपर हमला कर दिए, तो इनके पास जाके भी बोल देना कि तुम हमारे ऊपर हमला कर दिए तो कैसा, क्या गारंटी। इसलिए सबूत के तौर पर, गारंटी के तौर पर, जमानत जो बोलते हैं ना, जमानत के तौर पर तुम्हारे 10 आदमियों को हमारे पास भेजो, और इनको भी जाके बोले कि तुम्हारे 10 आदमियों को हमारे पास भेजो। अब आपस में इनको इख्तिलाफ करा दिए, हाँ हमारे ऊपर भरोसा नहीं है तुम्हारे को, हमारे ऊपर तुम्हारे को भरोसा नहीं है क्या, आपस में ही इनका इख्तिलाफ हो गया। और वो जो खंदक के आगे जो टेंट लगा के, खैमे लगा के बैठे हुए थे, अब वो खुद 10,000 के लश्कर में कई लोगों को इख्तिलाफ हो गया कि अरे क्या भाई, हम लोग आके यहाँ पर बैठे और उन लोग बोल रहे 10 आदमियों को हमारी जमानत दो, ये कौन सी बात है, चलो हमारे को जंग की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, हम निकल जाते बोल के थोड़े आदमी उठ के चले गए। अब उसके बाद अल्लाह ताला भी एक तेज ठंडी ऐसी हवा भेजा कि उनके खैमे, उनके जो टेंटा थे पूरे के पूरे उड़ गए, तो वो जंग होने से पहले ही खत्म हो गई। जितने लोग आए थे हमला करने के लिए, सबके सब वापस चले गए। इस जंग को कौन सी जंग बोलते हैं? जंगे खंदक। तो अल्लाह ताला इसमें मुसलमानों की ऐसी हिफाजत करा, ये जंगे खंदक हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ, ये कौन सी हिजरी में हुआ बोला मैं? 5वीं हिजरी में, राइट, अच्छी तरह याद रख लेना। अब 6वीं हिजरी, 6वीं हिजरी का मतलब क्या होता? ये 5वीं हिजरी, 6वीं हिजरी बोले तो क्या है? ये मदीना जाने के बाद ये 6वां साल है, तो 6वीं हिजरी समझो, ठीक है ना, हिजरत के बाद का साल, हिजरत करने के बाद 6वां साल आया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देखते हैं। क्या ख्वाब देख रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब देख रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का गए, इस तरह ख्वाब आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सहाबा से, आए साहबा बहुत दिन हो गया हम उम्रा भी नहीं करे, अल्लाह का घर खाने काबा को भी नहीं देखे, चलो हम लोग क्या करेंगे, उम्रा करके आएंगे। कौन कौन तैयार है बोलो? 1400 सहाबा जमा हो गए, मैं भी उम्रा करता हूं, तुम भी उम्रा करता हूं, पूरे कितने?
1400 सहाबा उमरा करने के लिए कहां जाने का इरादा करे। अब मक्का छोड़ के कितने साल हुआ? 6 साल हुआ। 6 साल से अल्लाह के घर नहीं देखे। सब सहाबा की ख्वाहिश थी देखेंगे भाई, उमरा करके आएंगे। 6 साल हो गया, एक तो खुद का वतन भी है। तो 1400 सहाबा को लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को निकले। किस नियत से? उमरा की नियत से। लड़ने के लिए नहीं, झगड़े के लिए नहीं। अब जैसे ही यहां से निकले, मक्का पहुंचने से पहले बीच में एक जगह रुकते हैं और वहां से उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का भेज देते हैं, जाके तुम मक्का वालों को यह बात बता दो कि हम लोग सिर्फ उमरा करने के लिए आ रहे, हमारे को इजाजत दे दो, हम लड़ने के लिए नहीं आ रहे, तुम्हारे से झगड़ा करने के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ उमरा कर लेंगे और वापस मदीना को वापस आ जाएंगे, हमारे को परमिशन दे दो। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अकेले मक्का पहुंचे, लेकिन वापस आने में देर हो गई। वापस आने में देर हो गई तो अब यहां पर सहाबा में अफवाह फैली कि शायद उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का के मुशरिक कत्ल कर दिए। अफवाह फैली। अब वहां पर हालत क्या है? मक्का में जैसे ही उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचे, क्योंकि एक इज्जतदार आदमी थे, बड़े आदमियों में थे मक्का में, उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी, बड़े बड़े सरदारों से जाके मिले, बात करते हैं, सब इज्जत से बात करे। क्या बोले? अरे उस्मान, अगर तुम्हारे को उमरा करने का दिल कर रहा, तुम्हारे को अगर अल्लाह का घर देखने का दिल कर रहा, तो जाओ, तुम्हारे लिए परमिशन है, इजाजत है, जाओ तुम उमरा कर लो, चले जाओ, लेकिन मोहम्मद को हम उमरा करने के लिए इजाजत नहीं देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस्मान रजी अल्लाह तआला ने क्या जवाब दिए मालूम है उस वक्त? देखो, एक तो 6 साल से इंतजार में थे, अल्लाह के घर का दीदार नहीं हुआ। अगर चाहते तो बेहतरीन मौका था, ठीक है भाई मैं बात करने के लिए आया, लेकिन उमरा करने का भी मौका मिल गया, बोल के उमरा कर लेके आते थे। लेकिन उस्मान रजी अल्लाह तआला ने क्या बोले? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक उमरा नहीं करेंगे, मैं भी उमरा नहीं करता। मौका था लेकिन नहीं करे, नबी की मोहब्बत में बोले कि मैं नहीं करता हूं, दिए तो इजाजत सबके लिए दे देना। तो ये बात चल रही थी, वहां पर अफवाह फैली कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम हुआ, बहुत गम हुआ, बहुत तकलीफ हुई। क्या करे? फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आए सहाबा, जितने भी 1400 सहाबा आए थे, आए सहाबा, मेरे हाथ पे कौन बैत करता है कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो लोग शहीद करे उनको हम लोग बदला लेंगे, उनके खून का बदला लेंगे, उनका जान का बदला लेंगे, जब तक बदला नहीं लेंगे हम वापस नहीं जाएंगे मदीना को। चलो, कौन कौन बैत करता, कौन कौन इस बात के लिए राजी है कि अब हम सब 1400 के 1400 मिलके मक्का वालों से जंग करने के लिए चलेंगे, यहीं से कौन तैयार है बोलो? तो वहां जितने सहाबा थे सब आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, हाथ के ऊपर बैत करने के लिए। अल्लाह के रसूल, जरूर हम सब उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का बदला लेंगे, चलो हम जंग के लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। इस बैत को क्या बोलते मालूम है? बैते रिजवान, बैते रिजवान बोलते। एक दरख्त के नीचे बैठे थे अल्लाह के रसूल, पूरे सहाबा आए और बैत करे। कोई सहाबी है नहीं बोले अरे छोड़ो वापस जाएंगे, नहीं। और उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कैसे सहाबी है मालूम है? एक वाकया याद आया तो बोल देता हूं ये भी। जंगे बदर में उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शामिल थे क्या? किसी को मालूम है? जंगे बदर में उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु गए थे क्या? नहीं गए। और जंगे बदर में कई सहाबा नहीं गए, क्यों नहीं गए बोलो जी? कई सहाबा, देखो जैसा कि जंगे उहद है या दूसरी जंगे हैं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर देते, ऐसे सहाबा सबको निकलना बोले तो सब निकलते थे। लेकिन जंगे बदर में कई सहाबा शामिल नहीं हुए, जंगे बदर में सिर्फ 313 गए, बाकी सहाबा क्यों नहीं गए? थोड़ा सोचे तो आपको जवाब मिल जाता। मैं बोल दिया, हालांकि तुम्हारे को मालूम है, अभी सुनाया मैं। जंगे बदर, क्या कोई जवाब दे रहे? क्या बोले? हाँ राइट, माशाल्लाह। देखो, असल में जंगे बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग करने के लिए निकले क्या? मक्के के मुशरिक से लड़ेंगे बोल के निकले क्या? नहीं। जो तिजारती काफिला आ रहा उस पे हमला करेंगे, जो 40-50 आदमी है वो पैसा ले लेंगे, लूट लेंगे, इससे उनकी ताकत कमजोर होती, इसलिए निकले। जंग के लिए नहीं निकले थे, ऐलान नहीं हुआ बदर में बदर के लिए, इसलिए नहीं निकले। और उसमें उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी नहीं निकले। उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन होते? दामाद।
دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جب نکلے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہی تھے، کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بہت زیادہ بیمار تھی. بیٹی بیمار تھی، بولے داماد سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے عثمان تم گھر میں رہو، ان کا دیکھ بھال کرو، ہم جنگ کے لیے یعنی بدر کے لیے نکل کے آتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جیت کے گھر کو واپس آئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیوی کو دفنا کے قبرستان سے واپس آ رہے تھے، انتقال ہو گیا بیماری میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی جیت کی بھی خوشی نصیب نہیں ہوئی. ادھر جیت کی خوشی سے گھر کو آئے واپس، وہاں سے بیٹی کے انتقال کا خبر ملا، ابھی دفنا کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ رہے تھے. تو اب یہ جنگ کون سی بات چل رہی تھی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے، بیت رضوان. اب کیا ہوا بھائی، بیت رضوان میں سب بیعت کرے، اور 1400 صحابہ، اس کو صلح حدیبیہ بھی بولتے. اب یہ صلح حدیبیہ کیا ہے تھوڑا سنو. اب جیسے ہی یہاں پر بیعت ہوا، فوراً وہاں سے مکہ کے لوگ ایک سفیر کو بھیجتے. سفیر بولے تو ایک بڑا آدمی جو بھی بات کرنے کے لیے، دونوں طرف بات کرنے کے لیے ہم بھی بھیجتے نا بھائی، کبھی پنچایتوں میں وغیرہ، ارے تم بڑے ہیں جاؤ بھائی بات کرو بول کے. اس طرح مکہ کے لوگ بھی ایک مکے کے ایک مشرک کو کیا کرتے ہیں کہ بھائی بڑا بنا کے جاؤ، تم جا کے محمد سے بات کرو. کیا بات کرو؟ سیدھا آیا، وہاں سے آیا، اس کا نام عروہ بن مسعود تھا. تو وہ آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے. کیا بات کر رہا دیکھو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل نہیں ہوا، وہ صحیح سلامت ہے، وہ واپس آ گئے. اب بات کیا ہے دراصل کہ تم لوگ ابھی جو عمرہ کرنے کے لیے نکلے نا، تم اس سال یعنی ابھی عمرہ نہیں کر سکتے، ہم اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے. اگر تمہارے کو ابھی پرمیشن دے دیے، تم نکل نہیں سکتے، ہم پرمیشن دے دیے تو ہماری بے عزتی ہو جاتی. نہیں آنا، تم ابھی نہیں آنا، ہم اس سال تمہارے کو پرمیشن نہیں دیتے، تم اگلا سال آئیں گے، اگلا سال آؤ تم عمرہ کرنے کے لیے، ہم اجازت دے دیتے. ٹھیک ہے، نہیں لڑتے بول رہے نا، بغیر ہتھیار کے ساتھ آنا، تم لوگ بغیر ہتھیار کے ساتھ اگلا سال آؤ، تمہارے کو پرمیشن ملتی. پہلا کنڈیشن، وہاں پورا کنڈیشن لکھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر سے مکے کے جو مشرک آئے تھے بات کرنے کے لیے، پورا طے ہو رہا. اس کو صلح بولتے، صلح حدیبیہ. اب اس صلح میں پہلی چیز تو یہ اگلا سال آئیں گے، دوسرا یہ کہ تم بغیر ہتھیار کے آئیں گے، تیسرا یہ کہ تمہارے اور ہمارے درمیان اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. تم ہمارے سے نہیں لڑیں گے، ہم تمہارے سے نہیں لڑیں گے 10 سال تک. بہت ہو گیا، جنگ بدر ہوگا، جنگ احد ہو گیا، جنگ خندق ہو گیا، بہت نقصان ہو رہا. اس لیے کیا کریں گے، اگلا 10 سال ہم ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے. وہ بھی لکھا گیا. اور ایک کنڈیشن اس میں یہ لکھے کہ ہمارے پاس یعنی مکہ کا اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر کے تمہارے پاس آیا، سمجھو مدینہ کو، تم نہیں رکھ لینا، اس کو واپس بھیج دینا. لیکن تمہارا آدمی اگر مدینہ سے کوئی ہمارے پاس آنا چاہ رہے تو ہمارے لیے ویلکم، ہم اس کو رکھ لیتے، ہم اس کو نہیں چھوڑتے. اب یہ پورے کنڈیشن کیسا دکھ رہے دیکھنے میں، ون سائڈ ہو رہے نا. پورا یہاں پر مکے کے مشرکوں کی بات مانی جا رہی. یہ سال بھی عمرہ کرنے نہیں دیتے، اگلا سال بھی کنڈیشن لگا کے عمرہ کرنے دیتے، ہمارا آدمی تمہارے پاس نہیں آنا. صحابہ پریشان تھے، اور خاص طور سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بالکل بات اچھی نہیں لگ رہی تھی. اللہ کے رسول یہ کیا ہے، ایک طرفہ فیصلہ ہو رہا ہے، یہ تو پورا ان کی بات مان لے رہے. غصے میں تھے، دوسرے صحابہ ناراض بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے، اے صحابہ، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ سب کنڈیشنوں کو ماننا ہے، آپ خاموش رہ جاؤ. اللہ اکبر. اب وہ پورا لکھ دیے، لکھ کے اب اس کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ جو لکھ رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں پر بھی مکے کا مشرک بولا، یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں مانتے. بسم اللہ الرحمن، رحمان اللہ کا نام ہے، ہم لوگ نہیں مانتے. بسمک اللہم لکھو، اللہ کے نام سے لکھو. کیوں؟ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی صفاتوں کو نہیں مانتے ہم. یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے بول کے لکھے تھے. ہم لکھتے نا بھائی، کس کے طرف سے، کس کے طرف سے بول کے نامہ لکھتے نا اگریمنٹ میں، وہاں بھی یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے. انہیں پھر روک دیا وہاں پر، محمد کی طرف سے لکھو، رسول اللہ. ہم رسول مانتے نہیں تو رسول اللہ کیوں لکھتے؟ پورا ڈومینیشن چل رہا تھا. اللہ کے رسول بولے، اے علی، ابھی تم جو لکھے نا رسول، انہوں میٹ دو، بول رہے میٹ دو. علی رضی اللہ تعالیٰ بولے، اللہ کے رسول، میں تمہارے نام کو نہیں میٹ سکتا.
اللہ کے رسول کیا بولے؟ ٹھیک ہے تو نہیں میٹ سکتا، وہ کہاں ہے رسول لفظ مجھے بتا، اتنا میں میٹ دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کو رسول ان کا نام بھی لکھنا نہیں معلوم تھا، رسول کیسا رہتا لکھنا نہیں معلوم تھا نا. لیکن اللہ کے رسول کیا بولے؟ تم نہیں میٹتے تو میں میٹ دیتا ہوں. یہ اللہ کا حکم ہے، انہوں جو بولے وہ مان لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. میٹ دیے، صلح ہو گئی، پیپر لکھ لیے. اب وہاں سے مسلمان اب کدھر جانا؟ مدینہ واپس چلے جانا. اب یہاں سے واپس ادھر ہی مکہ نہیں جا سکتے، عمرہ کی نیت سے تو نکلے. صحابہ پورے پریشان، کوئی مسئلہ نہیں، چلو اللہ کا حکم تھا واپس چلو، واپس چلے گئے. اب ہوا یوں، اس کے نتیجے میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا پلاننگ کرتا. ہماری سوچ میں نہیں آتی وہ پلاننگ، ہماری سوچ الگ رہتی، ہماری پلاننگ الگ رہتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو پلاننگ بناتا وہ بڑی خطرناک پلاننگ رہتی. جنگ بدر میں بھی کیا پلاننگ تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ چھوٹی تھی، سوچ چھوٹی تھی، خالی یہ مال قبضہ کر لیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسی تھی؟ مکے کے مشرکوں کی کمر ہی توڑ دیں گے. اس لیے جنگ بدر ہو گئی، وہاں پر ان کی طاقت ٹوٹ گئی. جنگ احزاب میں بھی کیسا ہوا؟ اللہ کی پلاننگ کیسی ہے؟ اب یہاں پر بھی ایک فیوچر میں بڑے پلاننگ کے لیے اللہ پہلے سے پلاننگ کر رہا تھا، اس لیے یہاں پر ان کے پورے کنڈیشن مان لینا بولا، مان لیے. اب ہوا یوں کہ تھوڑے ہی دن، اچھا یہاں پر ایک واقعہ بھی ہوا. جیسے یہ پورے کنڈیشنز ہو گئے، پیپر لکھ لیا گیا، سائن سگنیچر وغیرہ سب ہو گیا. ابو جندل ایک صحابی ہے، اسلام قبول کر کے وہاں سے بھاگتے ہوئے آتے، سنکلوں میں ان کو باندھ کے رکھ دیے تھے، روتے ہوئے چیختے چلاتے ہوئے آتے، اللہ کے رسول میں آنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ کے رسول میں اسلام قبول کر لیا، مجھے مکہ والے میرے اوپر بہت ظلم کرے، اللہ کے رسول مجھے لے کے چلو بول کے وہ وہاں سے دوڑتے ہوئے آتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے کے مشرک جو ابھی اگریمنٹ لکھ رہے تھے بولتے، دیکھو وہی ایک آدمی ہے ابھی روتے ہوئے آیا، اس ایک کو تو چھوڑ دو، ہمارے ساتھ بھیج دو. لیکن وہ جو مکے کا مشرک تھا وہ بولا کہ نہیں اگریمنٹ ہو گیا، سگنیچر ہو گیا، چھوڑنے کا نہیں، ابھی لکھے نا ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آیا تو واپس بھیجتے، بلکہ ہم نہیں چھوڑتے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا، تکلیف میں تھے، سیدھا گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پاس جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کے ان کے قریب جا کے بات کرتے ہیں. اصل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تھا کہ اگریمنٹ تو ہم لکھے، تم نہیں لکھے نا. ابھی عمر رضی اور صحابہ ہمیشہ تلواروں کو ساتھ میں رکھتے تھے نا، تو ان کے قریب جا کے باتیں کر رہے، ان سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اصل میں میرا ارادہ یہ تھا کہ ابو جندل سمجھ جاتا اور میری کمان میں جو تلوار رکھا ہوا ہے اسے نکالتا اور اس مشرک کا یہیں پر گردن ختم کر دے، مار دیتا اور ہمارے ساتھ آ جاتا. اصل میں میری یہ خواہش تھی، اس کو تلوار پہنچانے کے لیے میں اس کے نزدیک گیا، لیکن وہ میری بات کو نہیں سمجھا. لیکن زبردستی ایک ظلم ہے یہ. اگر میں اس داستان کو تفصیل سے سناؤں تو محسوس کریں گے، تو اس پہ بہت درد ہے میرے بھائی، بہت تکلیف ہے، تھوڑا محسوس کر کے دیکھنا. گھسیٹ کے لے کے گئے اس صحابہ کو، وہ صحابی چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، کتنی تکلیف کی بات ہے. دیکھو اللہ کے رسول خود ہے، 1400 صحابہ ساتھ میں ہیں، لیکن ایک مسلمان کو ساتھ میں نہیں لے کے جا سک رہے. مشرک بولا کہ نہیں اگریمنٹ ہو گیا، خاموش چلے جاؤ واپس، خاموش چلے گئے. ان کو واپس مکہ کو لے کے چلے گئے وہ لوگ ظلم کرتے ہوئے. تو اصل میں یہ پوری پلاننگ کیوں ہوئی؟ کچھ ہی دن گزرا، اگریمنٹ میں کیا تھا؟ اب وہ عرب کے اصل میں صرف مکہ مدینہ دوش نہیں ہے بھائی، اس میں قبیلے رہتے تھے نا، بہت سارے قبیلے، الگ الگ قبیلے کا الگ الگ نام تھا. تو کئی قبیلے جو کچھ مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والے قبیلے تھے، کچھ مشرکین کی طرف قبیلے تھے. تو جو اگریمنٹ میں تھا کہ مسلمانوں کے سپورٹ میں جتنے قبیلے ہیں وہ تو ہے، مشرکین کے جتنے قبیلے ہیں وہ ہیں، لیکن یہ قبیلے والے وہ قبیلے والوں کو کبھی نہیں ماریں گے، نقصان نہیں کریں گے، اور وہ قبیلے والے یہ قبیلے والے 10 سال تک ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. یہ اصل میں اگریمنٹ تھا. لیکن ہوا یوں، کچھ ہی دن گزرے، صرف 2 سال. کتنے؟ 2 سال گزرے. 6 ہجری میں یہ اگریمنٹ ہوا، 7ویں ہجری گئی، 8ویں ہجری میں مکے کے مشرکین کی طرف سے وہ جو اگریمنٹ تھا اس اگریمنٹ کو وہ لوگ توڑ دیے. کیا توڑ دیے؟ مسلمانوں کے سپورٹ میں جو قبیلے والے تھے ان قبیلے والوں پر مشرکین کا ایک قبیلہ حملہ کر دیتا اور مکے کے مشرک ہتھیار دے کے ان کو سپورٹ کرتے، ہتھیار دے کے سپورٹ کرتے. مسلمانوں کے سپورٹ میں جو قبیلہ تھا ان کے اوپر حملہ کر دیتے. تقریباً 20 کے قریب لوگ کچھ شہید ہو جاتے. اب کیا ہوا؟
جو اگریمنٹ تھا, جو معاہدہ تھا, وہ توڑ دیے. کون توڑے؟ کون توڑے اگریمنٹ؟ معاہدہ تھا, پابندی تھی, اگلے 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی, لیکن یہ لوگ توڑ دیے. مشرکین کی طرف سے غلطی ہو گئی کہ یہ لوگ موقع دیکھ کے 20 مسلمانوں کو شہید کر دیے. مسلمانوں کو سپورٹ کرنے والے 20 لوگوں کے اوپر حملہ کر دیے. جیسے ہی یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے یہ لوگ کیونکہ اگریمنٹ توڑ دیے, معاہدے کو ختم کر دیے, اے صحابہ چلو اب ہم لوگ مکہ کے اوپر جنگ کریں گے, مکہ کے اوپر حملہ کریں گے. کون کون تیار ہے؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جو لشکر تیار کرے. کتنی لشکر تھی؟ 10,000 کی لشکر تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. دیکھو اب دیکھو اتنے دن میں ایک تو مسلمان بھی زیادہ ہو گئے, دوسرے قبیلے کے لوگ آ کے اسلام قبول کرے, مسلمانوں کی طاقت بڑھی. 2 سال کا عرصہ ہوا, 2 سال میں اب 10,000 کی لشکر مسلمانوں کی, 10,000 جنگ کرنے کے لیے تیار مسلمان. 8ویں ہجری 2 سال کے بعد اب یہ جو 6ویں سال میں صلح حدیبیہ ہوا, اس میں ایک طرفہ جو فیصلہ ہوا اس پہ مسلمانوں کو راضی ہونا پڑا. یہ سب پلاننگ اللہ تعالیٰ کر کے رکھا. تھوڑے دن صبر کر لو, 2 سال کے بعد ایک بہترین موقع آنے والا ہے. وہ موقع 8ویں ہجری میں مکہ کو فتح کرنے کا موقع میں دلانے کے لیے تیار ہوں. اللہ تعالیٰ یہ پلاننگ پہلے سے کرا تھا, اس لیے وہ معاہدہ ہوا. وہ لوگ معاہدے کو توڑ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے 10,000 کا فوج لے کے نکلے. اللہ اکبر, 10,000 کا فوج لے کے نکلے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے. اور ان کو اطلاع بھی نہیں دیے, مکہ والوں کو معلوم بھی نہیں تھا 10,000 کا فوج آ رہا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قتل و غارت گیری, خون کرنا نہیں چاہتے تھے, خون ریزی نہیں چاہتے تھے. تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, سیدھا مکہ میں داخل ہو گئے 10,000 کی فوج کو لے کے, ایک کیپٹن, ایک کمانڈر کی حیثیت سے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کرتے ہوئے, اکڑتے ہوئے نہیں گئے. ایک دم خاموشی کے ساتھ سر نیچے کیے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مکہ میں داخل ہوتے. ابو سفیان کو جب معلوم ہوتا تو ابو سفیان دوڑ کے آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, سب کے پاس آ کے, نہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ہاں معاہدہ ٹوٹا, جانتے ہم ہماری غلطی کو قبول کر لیتے, مان لیتے, لیکن آپ حملہ مت کرو ہمارے اوپر, پھر معاہدہ کر لیں گے, ہم نیا اگریمنٹ لکھ لیں گے. اللہ کے رسول نہیں مانے, صحابہ نہیں مانتے. نہیں تو پھر کیا ہے بچنے کا راستہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچنے کا راستہ صرف ایک ہی ہے, یا تو اسلام قبول کر لو, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ, یا نہیں تو تم جو لوگ بھی ہیں ہم سے لڑنا چاہتے ہم انہی سے لڑیں گے. باقی جو لوگ اپنے گھروں میں رہ کے دروازے اندر سے بند کر لیتے ان سے ہم کچھ بھی نہیں لڑیں گے, ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہو. اور جو خانہ کعبہ میں جا کے اندر سے, خانہ کعبہ کے اندر جو چلے جاتا اس سے بھی ہماری کوئی لڑائی نہیں. جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے کے اندر بیٹھ جاتا اس سے بھی کوئی لڑائی نہیں. لڑیں گے صرف کس سے؟ جو ہم سے لڑنا چاہتا, سامنے آ کے ہمارے سے کون لڑنا چاہتا اسی سے ہم لڑیں گے. ابو سفیان بھی دوسرے دن آتے ہیں, کہتے ہیں میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہوں بس. حالانکہ وہ اسلام کے دشمنوں میں تھے, 8 ہجری تک اسلام قبول نہیں کرے وہ, لیکن بعد میں بڑے صحابی ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ احد تک وہ بھی اسلام قبول نہیں کرے تھے. تو کئی بڑے بڑے صحابہ مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں شامل ہوئے, مسلمانوں کو قتل کرے, شہید کرے, لیکن بعد میں اسلام قبول کر لیے. تو ابو سفیان وہ بھی اسلام قبول کر لیتے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا مکہ میں داخل ہوتے, اعلان کر دیتے, اے لوگو تم جو بھی ہیں اپنے اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے رکھ لو, میں تم سے نہیں لڑوں گا. خانہ کعبہ میں جو چلے گیا اس سے بھی نہیں لڑوں گا, جو ابو سفیان کے گھر میں چلے گیا اس سے بھی نہیں لڑوں گا. یہ اعلان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں جاتے. خانہ کعبہ میں کتنے بت بنا کے رکھے تھے یہ لوگ؟ 360 بتوں کو بنا کے رکھے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مورتی بھی تھی, اسماعیل علیہ السلام کی مورتی بھی تھی. اللہ کے رسول جاتے ہیں پورے مورتیوں کا توڑ دیتے, ان کے گردناں کاٹ دیتے, سب گرا دیتے, سب مورتیوں کو نکال کے خانہ کعبہ کو پاک کر دیتے, مورتیوں سے نکال کے سب مورتیوں کو پھینک دیتے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے. کیا اعلان؟ اے مکہ والو, کیا امید رکھتے ہو تم مجھ سے؟ میں کیا کروں گا, کیا گمان ہے تمہارا, بولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس
سوال پر اصل میں کچھ صحابہ یہ سوچ رہے تھے اللہ کے رسول یہ تو جنگ کے لیے بہترین موقع ہے، دشمنوں کے گردن کاٹنے کے لیے بہترین موقع ہے، اب ہم جا رہے ہیں نا سب دشمنوں کے گردن کاٹیں گے۔ اور دشمن کون کون سے ہیں سامنے مکہ میں؟ اللہ کے رسول کو 2700 دشمن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو 2700 دشمن ہے، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، ان کے گھر والوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹی پر حملہ کرے سو پورے دشمناں سامنے ہیں۔ جیسا میں بولا وہ وحشی بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کرا تھا، وہ ہندا بھی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کو چبائی تھی، سب ہے سامنے۔ اللہ کے رسول جا کے اگر ان سب کے گردناں اڑا دیتے تو بھی انصاف تھا، برابری تھی، تم پہلے ہمارے اوپر ظلم کرے، اب پاور ہمارے ہاتھ میں ہے، تمہارے کو ختم کر دیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرے۔ کیا امید کرتے آئے مکہ والوں؟ مکہ والے بولے اے محمد ہم تم سے وہی امید کریں گے جو یوسف نے ان کے بھائیوں کے ساتھ جو کاروائی کی، جو معاملہ کیا، وہی امید ہم تم سے کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کیا کرے؟ اپنے بھائیوں کو معاف کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے کہ جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں تم سب کو معاف کر دیا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ تم سب کو معاف کر۔ ہاں اگر کوئی میرے سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو کے آتا لڑنے کے لیے، اسی سے میری لڑائی ہے، باقی سب کو معاف کر دیا۔ 19 دن تھے تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، مدینہ سے مکہ آئے تھے، 19 دن تھے۔ اب جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے سب ایک ایک کر کے آ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے اور اسلام قبول کر رہے، اسلام قبول کر رہے، اسلام قبول کر رہے، پورے مکہ والے آئے اسلام قبول کرے، اور خانہ کعبہ کے چابیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں، مکہ پورا فتح ہو گیا، مکہ پورا مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے رہے، اسلام کیا ہے سمجھاتے رہے، تقوی کی تلقین کرتے رہے، اسلام کیا ہے، کیسا رہنا کیا ہے، جو بھی بولنا تھا، جو بھی تعلیم دینا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک وہاں پر رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینہ کو نکلے۔ اب وہاں سے مدینہ کو جانے سے پہلے ایک اور چھوٹی جنگ ہوئی بھائی، کون سی جنگ بول سکتے؟ نہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی ہوئی ہیں، لیکن ایک جنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کا بہت زیادہ فائدہ ہوا، وہ ہے جنگ حنین۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ جنگ حنین۔ جنگ حنین میں 12,000 لوگ تھے، تو وہاں پر کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا مسلمانوں کا، تو اس میں 6,000 قیدی پکڑے گئے، 24,000 اونٹ مسلمانوں کو ملے، 40,000 بکریاں، اس زمانے میں 40,000 بکریاں مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ملے، 24,000 اونٹ ملے، اور اسی طرح 1,60,000 درہم کی چاندی ملی، بہت زیادہ پیسہ ملا سمجھو مسلمانوں کو اس وقت اس جنگ میں۔ اب اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے معلوم ہے، وہ جو اتنا زیادہ مال ملا نا، وہ مال زیادہ تر مکہ والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دینا شروع کرے۔ اب یہ میں کیوں بول رہا ہوں تھوڑا غور سے سنو۔ مکہ میں ابھی اسلام قبول کرے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف وہاں 19 دن تھے، مکہ کے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت بانٹ رہے، زیادہ پیسے دے رہے، ان کو زیادہ بکریاں دے رہے، زیادہ اونٹ دے رہے۔ اب یہ جو مدینہ کے صحابہ تھے، مدینہ سے ابھی جنگ کرنے کے لیے آئے، ان صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے سال تمہارے ساتھ تھے، تمہارا سپورٹ کرے، تمہاری حفاظت کرے، اتنے جنگوں میں شامل ہو گئے، ہمارے لیے تم مال نہیں دے رہے، لیکن یہ جو قریش کے لوگ ہیں ابھی اسلام قبول کرے، تم ان کو دے رہے، مطلب یہ تمہارے خاندان والے ہیں سمجھ کے اس لیے دے رہے کیا؟ یہ سوال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے لوگو، میں ان کو زیادہ اس لیے دے رہا ہوں، میں زیادہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کم از کم یہ مال دیکھ کے تو بھی ان کا ایمان، ان کا اسلام مضبوط ہو جائے، یہ مسلمان پکے مسلمان بن جائے کم از کم۔ اور میں تم لوگوں کو اس لیے نہیں دے رہا ہوں کیونکہ تم ایمان میں پکے ہو چکے ہو، تمہیں مال کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہیں مال کی لالچ دے کے کوئی ایمان بڑھا نہیں سکتا، تمہارا ایمان ختم نہیں کر سکتا، تمہارا ایمان 100% مجھے معلوم ہے۔ ان لوگوں کیونکہ ابھی مسلمان ہو گئے تو ان کا ایمان تھوڑا مضبوط ہونا، پیسے کے آس میں تو بھی کم از کم یہ مضبوط ہو جائیں گے، اس لیے میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں۔ کیا تم نہیں چاہتے؟ اللہ کے رسول ایک جملہ بولے اس وقت، کیا بولے؟ اے انصار، اے مدینہ کے صحابہ، کیا تم نہیں چاہتے کہ یہ مکہ والے پیسے لے کے واپس لوٹے اور تم محمد رسول اللہ کو لے کے واپس لوٹو؟ اللہ اکبر۔
مطلب کیا ہے؟ میں تمہارے ساتھ مدینہ میں رہوں اور یہ مکہ والے صرف پیسے لے کے مکہ چلے جائے، تم دونوں میں سے کیا پسند کرتے؟ صحابہ سب بولے مدینہ کے اللہ کے رسول، ہم تو بس آپ کو ہی ہمارے ساتھ رکھنا پسند کرتے، ضرورت نہیں ہے اس مال کے اللہ کے رسول، چلو آپ ہمارے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ بولو بھائی، مدینہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مکہ بھی پورا کس کے کنٹرول میں ہے؟ مسلمانوں کے۔ مدینہ پورا، مدینہ میں بھی جتنے یہودی تھے ان کو بھی ختم نکال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہ جو پیچھے سے حملہ کرنے کی بات کر رہے تھے نا، کون؟ مدینہ کا جو یہودی تھا، جنگ خندق کے موقع پر ان کو بھی سب کو قتل کر دیے، وہاں پر ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو چھوڑ دیے، اور جتنے بھی وہاں پر جو مرد تھے ایک مشورے کے بعد ان یہودیوں کو سب کو نکال دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب مدینہ میں یہودی بھی نہیں، پورا مدینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مکہ بھی پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد 9 ہجری میں جب حج کا حکم نازل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجے حج کے لیے، اور اس کے بعد اعلان ہوا آج کے بعد کوئی مشرک مکہ میں نہیں رہے گا۔ اب تک ابھی بھی مشرک باقی تھے، ٹھیک ہے، صحبت میں رہیں گے، اسلام سمجھ میں آئے گا، شاید اسلام قبول کرتے ہوں گے، قتل نہیں کرے۔ دیکھو بہت سارے لوگ بولتے نا تلوار کے دھار پہ پھیلا، اسلام قبول کرے تو رہو نہیں تو نکل جاؤ، ایسا نہیں بولے صحابہ۔ مکے کے مشرک ابھی بھی ساتھ میں تھے، جو لوگ اسلام قبول نہیں کرے کوئی مسئلہ نہیں، جزیہ دو، ٹیکس دو، رہو، تم اپنی جگہ رہو، تم ہمارے سے دشمنی نہیں کرتے، تم ہمارے سے نہیں لڑتے۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں بھی ہے، جو تمہارے سے نہیں لڑتا، جو اسلام کا دشمن نہیں ہے، جو تمہارے کو دشمنی سے قتل کرنا نہیں چاہتا، تم بھی ان کے ساتھ مت لڑو، تم بھی ان کے ساتھ فرینڈشپ کرو، دوستی کرو، رہو۔ لیکن 10 ہجری میں یہ آیت اتری کہ اب مکہ میں کوئی مشرک نہیں رہے گا، یا تو اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو، نہیں تو مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ ان کے لیے ڈیڈ لائن، فائنل وارننگ یہ مل گئی۔ تو کئی مشرک جو تھے یا تو اسلام قبول کر لے کے مکہ میں رہے، یا کچھ لوگ نہیں بھی ہم کو پسند نہیں ہے بول کے مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو اب ٹوٹل 9 ہجری میں کیا ہے؟ مکہ پورا مشرکین سے پاک ہو گیا، جب سے لے کے اب تک الحمدللہ مکہ میں کوئی مشرک مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مکہ میں خانہ کعبہ کو جانا، اللہ کے گھر کو دیکھنا بولے تو اس کو کیا ہونا پڑتا؟ پہلے اسلام قبول کرنا پڑتا، مسلمان بننا پڑتا، تبھی تو مکہ میں انٹری ہوگی، ورنہ وہ نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بعد 10 ہجری، 9 ہجری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے۔ اب 10ویں ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کو گئے، اور پورے قافلے ملتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو 10 ہجری اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب کون سے سال ہجرت کرے بھائی؟ کون سے سال حج کرے بھائی؟ 10 ہجری کو ہجرت کرے۔ اچھی طرح یاد رکھو، مکہ فتح کب ہوا؟ میں پہلے دن سوال کرا تھا، آپ لوگوں میں سے کوئی جواب نہیں دیے۔ اب معلوم ہوا نا فتح کب ہوا مکہ؟ 8 ہجری، اچھی طرح یاد رکھ لو، 8 ہجری، ہجرت کرنے کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اب فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کتنے دن تھے مکہ میں؟ 19 دن۔ اس کے بعد کہاں چلے گئے؟ پھر مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں 2 سال رہے، یعنی تقریباً 1 سال یا 1.5 سال تھے۔ 10ویں ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے تو دیکھو حج میں حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے لوگ تھے معلوم ہے آپ کو؟ بولو۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کو جب خطبہ دیے، خطبے میں کتنے مسلمان تھے جو سن رہے تھے؟ 1,24,000 کا مجمع تھا۔ اللہ اکبر۔ اب تھوڑی دیر کے لیے سوچو اللہ تعالیٰ کی کیسے پلاننگ تھی، کیسا اسلام آگے بڑھا۔ اللہ کے رسول جب سب سے پہلے نبوت ملی، پورے مکہ میں مسلمان اکیلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوچو تھوڑا اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، اکیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے۔ 3 سال اسلام کی دعوت ہوئی، کتنے لوگ مسلمان بنے؟ تقریباً 40 لوگ، قریب 3 سال میں کتنے مسلمان؟ 40۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا 13 سال مکہ میں تھے۔ اس کے بعد 2 سال مدینہ میں، یعنی 2 ہجری کو جنگ بدر ہوا، کل ملا کے 15 سال سمجھو۔ 15 سال کے بعد مسلمان کتنے تھے؟
313. اگر بدر میں شریک نہیں ہوئے سو کچھ صحابہ کو پکڑے تو تقریباً 350 تک مسلمان. دیکھو 350 تک مسلمان کتنے سالوں کے بعد؟ 15 سال. 13 سال تو مکہ کے، 2 سال مدینہ کے، پورے ملا کے 350 کے قریب مسلمان. جنگ احد میں کتنے مسلمان تھے؟ جنگ احد میں 1000. جنگ احد میں جو شامل ہوئے مسلمان جنگ کے لیے 1000. 3000 تو دشمن تھا بھائی. اچھا، اس کے بعد جنگ خندق ہوا، اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ 3000. پوری مدینے کی آبادی 3000 سے زیادہ نہیں تھی، دشمن 10,000 تھا. دیکھو کیسا کیسا بڑھتے گیا. دیکھو مسلمانوں کی تعداد کیسے بڑھتے گئی. دیکھو جنگ خندق میں 3000 مسلمان. اب اس کے بعد فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، جنگ خندق 6 ہجری میں ہے. 6 ہجری میں 2 سال کے بعد مکہ فتح کرنے کے لیے گئے تو کتنے مسلمان تھے؟ 10,000. دیکھو ٹھیک 2 سال کے بعد حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تو کتنے مسلمان بنے؟ 1,24,000. اللہ اکبر. صرف 2 سال میں 10,000 کدھر، 1,24,000 کا مجمع کدھر. کیوں؟ جب مکہ فتح ہوا تو پورے عرب میں بات پھیل گئی، معلوم ہو گیا کوئی مسلمان بہت بڑا پاور، بہت بڑی طاقت بن کے ابھر رہا ہے. چلو سب آئے اسلام قبول کرے، سب آئے اسلام قبول کرے. اور یہ حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے انشاءاللہ پھر کبھی آپ لوگوں کے سامنے تفصیل سے میں رکھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر خطبہ دے رہے، کتنے؟ 1,24,000 تقریباً یہ مجمع تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر خطبہ دینے کے بعد کچھ ضروری باتیں جو کہنا تھا، جو نصیحتیں کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے میں نصیحتیں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس کہاں؟ مدینہ پہنچ جاتے ہیں. مدینہ جانے کے بعد اسی 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے تھے. واپس آئے تو بیماری بخار میں آ گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخار کی وجہ سے بیمار ہو گئے، زیادہ ہی بیمار ہو گئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتے گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ مجھے عائشہ کے گھر میں رہنا ہے. پوری بیویاں اجازت دے دیتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنے زیادہ بیمار تھے کہ 4 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات مغرب کی نماز پڑھائے اور عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے. صحابہ انتظار کر رہے تھے. اور تھوڑا تصور کر کے دیکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور مسجد نبوی کیسا تھا معلوم ہے؟ صرف ایک دروازہ، ایک پردہ تھا صرف، یعنی جیسا پردہ ہے ابھی یہ مسجد ہے، ایسا پردہ ہٹائے تو وہ اللہ کے رسول کا گھر، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، صرف پردہ ہی آڑا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر سمجھو، یہ گھر میں ہے. صحابہ پورے وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، جیسے ابھی ہمارے خواتین کا سیکشن ہے، انتظار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب پڑھا کے تو گئے، عشاء کی نماز کے لیے ٹائم ہو رہا، صحابہ انتظار کر رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کی کوشش کرے، بے ہوش ہو کے گر جاتے. بیماری بڑھ گئی 4 دن پہلے انتقال سے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہوش آتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے، اے صحابہ تم نماز پڑھے کیا؟ نہیں اللہ کے رسول آپ کا ہی انتظار ہے. پھر کھڑے ہوتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، پھر بے ہوش ہو جاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے. ہوش آنے کے بعد بولتے ہیں، اے صحابہ اب میرے پاس تمہیں نماز پڑھانے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. ابوبکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں. یہ اشارہ بھی تھا. کس چیز کا اشارہ؟ میرے بعد مسلمانوں کا حاکم ابوبکر بنیں گے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کیونکہ ان کے ہی حجرے میں تھے نا، بیوی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، کہتی ہے اللہ کے رسول تم میرے ابا کو نماز پڑھانے کی بات بول رہے. میرے ابا سے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ نرم دل ہے، وہ نماز پڑھاتے تو بہت زیادہ روتے. ان کے واقعات میں کئی چھوڑ دیا آپ لوگوں کے سامنے، وقت نہیں ہے بول کے. جب وہ نماز پڑھتے تو اتنا روتے کہ باہر ان کی آواز سن کے مکے کے مشرک بھی باہر آ کے قرآن سنتے. مکے کے مشرک ایک مرتبہ شکایت بھی لے کے آئے کہ ابو بکر نماز پڑھے تو پڑھ لیں لیکن خاموش پڑھ لیں، اونچی آواز میں مت پڑھو، کیونکہ اگر تم اونچی آواز میں نماز پڑھے تو تمہاری آواز سن کے ہمارے عورتیں آ کے مسجد کے سامنے تمہاری قرآن سن رہے، تمہارے ساتھ ہمارے عورتیں بھی رو رہے، ہمارے عورتیں بھی فتنے میں پڑ جا رہے. یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھے تو مکے کے مشرکوں کو تکلیف اس لیے ہوتی تھی کہ کہیں ان کے عورتیں اسلام قبول کر لیتے ہوں گے.
ایسی قرآن پڑھتے تھے، ایسے نرم دل تھے، روتے تھے. اللہ کے رسول بولے نہیں یہ میرا حکم ہے کہ ابو بکر نماز پڑھائیں گے. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے اور صحابہ مسجد میں نماز پڑھ رہے. پڑھانے والے کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک 2 دن پہلے، ہفتے کا دن تھا، طبیعت میں افاقہ ہوا، یعنی اچھا اپنے آپ کو تھوڑا سا طاقت محسوس کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا کرے 2 آدمیوں کو بلائے، 2 صحابہ کو بلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بولے کہ اے صحابہ تم مجھے مسجد میں لے کے چلو، تم مجھے مسجد میں لے کے چلو اور میں نماز پڑھوں گا. اور دونوں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی صحابہ اللہ کے رسول کو اٹھا کے لے جا رہے، 2 صحابہ کے 2 کندھوں پر میرے نبی کے ہاتھ تھے، لیکن میں دیکھ رہی تھی نبی کے جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ نبی 2 پیر ٹھیک اٹھا کے چل بھی نہیں سک رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی تھی کہ پیر زمین پہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر گھسیٹتے ہوئے جا رہے زمین پہ. ایسی حالت میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے نماز پڑھنا پسند کرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا رہے تھے، جماعت ٹھہری ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، دیکھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرے وہیں پر رکو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا کے منظر دیکھو، تھوڑا تصور کرو. ابو بکر سامنے نماز پڑھا رہے، پیچھے صحابہ نماز پڑھ رہے، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پورے صحابہ ابو بکر کے پیچھے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں سے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے. اللہ کے رسول سامنے بیٹھے نماز پڑھانے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پورے مسلمان نماز پڑھ رہے. اللہ اکبر، کیا منظر تھا. اور مسلمانوں، نوجوانوں خاص طور سے نبی کی محبت کی باتیں کرنے والے، نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، میرے کو اسلام سے محبت ہے، مسلمانوں سے محبت ہے، اسلام ایسا ہو رہا، نبی کے بارے میں یہ بول رہے وہ بول رہے، بلکہ جو باتیں بنانے والوں ذرا غور سے سنو. نبی کے طریقے پہ چلنا، نبی کے سنتوں پر چلنے کا جذبہ ہے نا، تو نبی کی سنت صرف داڑھی ٹوپی ایک ہی نہیں تھی، رفع الیدین آمین ہی نبی کی سنت نہیں. نبی کی سنت یہ بھی ہے اتنی سخت مشکل، اتنی سخت بیماری، اتنی کمزوری کی حالت، ٹھیک سے اٹھ کے کھڑے ہو کے چل کے نہیں جا سکتے نماز کو، 2 لوگوں کے سہارے سے بھی جانا پڑے، اللہ کے رسول جا کے مسجد میں نماز پڑھے. اس سنت پہ عمل نہیں کرو گے، نمازیں کیوں چھوڑتے پھر؟ یہ نبی کی سنت نہیں ہوتی، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہوتا، یہ نماز کا طریقہ نبی کا نہیں ہوتا. کیا اتنی بیماری میں بھی تمہیں نماز چھوڑنا نہیں ہے؟ مسلمانوں، تم کتنی نمازیں چھوڑ رہے؟ تم کیوں نمازیں نہیں پڑھتے؟ تو یہ نبی کی سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیماری میں بھی گئے اور نماز پڑھ کے آئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھتے گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتے گئی، بخار زیادہ ہوتے گئی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹی فاطمہ آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آ کے کہتی ہیں ابا اتنی تکلیف، ابا اتنی تکلیف ہو رہی، کیونکہ موت کی سختی جو ہوتی نا، موت کی جو تکلیف ہوتی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، لے رہے تھے، پسینہ یہ پیشانی پہ پہنچ رہے تھے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تکلیف ہوئی تو روتی ہے دیکھ کے، ابا آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے؟ قریب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ نبی اپنی بیٹی سے کیسی محبت کرتے تھے. پہلے جب بیٹی کبھی بھی گھر میں آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹی کو ویلکم کرتے تھے، جا کے ہاتھ ملاتے تھے، بیٹی فاطمہ کے پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے. یہاں پر بیٹی سے محبت کرنے والے، اور بیٹی کو دروازے سے ہاتھ پکڑ کے بلا کے لے کے آ کے اپنا چادر نکال کے بچھا کے بیٹی کو بٹھاتے تھے وہ نبی. لیکن آج وہ بیٹی گھر میں آئی تو کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اس بیٹی کے سامنے، اس بیٹی کے لیے چادر بچھانے کی طاقت اس نبی کے جسم میں نہیں ہے. اللہ کے رسول لیٹے ہوئے ہیں،
اشارہ کرتے ہیں اب بیٹا ادھر آ قریب آ، تو رو رہی ہے ادھر آ قریب آ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب آتی ہے تو کان میں کچھ بولتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلی مرتبہ جب بولے کچھ باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بات سن کر فاطمہ رونے لگی، بہت زیادہ رونے لگی۔ پھر اور اشارہ کرتے بیٹا ادھر آ۔ جب پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان قریب کرتی ہیں تو کچھ اور بولتے ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی یہ سب، بعد میں پوچھتی ہے کچھ دنوں کے بعد، اے فاطمہ وہ کیا بات تھی؟ پہلے کچھ بولے، تمہارے ابا تمہارے کان میں کچھ بولے تو تم رونا شروع کر دی تھی، بعد میں کچھ بولی تو تم مسکرانا شروع کری، وہ کیا ہے؟ تو فاطمہ کہتی میں جب پہلی مرتبہ میرے ابا کے زبان سے کچھ سننے کے لیے میرے کان قریب کری تھی، اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بیٹا بیٹا یہی بیماری اور یہی تکلیف تیرے ابا کی آخری تکلیف ہے بیٹا، اس کے بعد پھر میں زندہ نہیں رہوں گا، یہ تیرے ابا کے آخری لمحات ہے بیٹا، میرا انتقال کا وقت ہے، یہ بولے تھے میرے ابا، اس لیے مجھے بہت زیادہ رونا آیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ میں جب کان قریب کری، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے بیٹا کل قیامت کے دن میرے خاندان میں سب سے پہلے تجھ سے میں ملاقات کروں گا۔ یہ بات سن کے مجھے مسکرانا آیا، مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ابا مجھ سے ملنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ تکلیف، اتنی زیادہ بیماری، کہتے تھے کہ اے عائشہ وہ جو میری زندگی میں یہودی عورت تھی نا، ایک عورت زہر ملائی تھی مجھے قتل کرنے کے لیے، وہ زہر کا اثر اب ہو رہا ہے عائشہ، مجھے ایسا محسوس ہو رہا کہ میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا، میرا کلیجہ کٹ رہا ہے، ایسی تکلیف ہو رہی ہے عائشہ۔ اللہ کے رسول تمہیں بھی موت کی تکلیف ہوتی ہے؟ بولے کہ ہاں موت کی تکلیف سب کو ہوتی ہے اور یہ میری آخری تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس ایسے ہی دیکھنے لگے، ایک صحابی آتے ہیں، غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی آتے ہیں، مسواک تھا ان کے منہ میں، صرف مسواک کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کی بھی طاقت نہیں تھی، اتنی زیادہ تکلیف تھی، صرف دیکھ رہے اس مسواک کو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھے ہوئے تھے، ایسا ہی دیکھ رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئی اور پوچھتی ہے اللہ کے رسول کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صرف آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں ہاں۔ جب مسواک لیتی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں اس مسواک کو چبانے کی طاقت نہیں تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے منہ میں رکھتی ہے، مسواک چبا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرواتی ہے۔ اس کے بعد انتقال سے ایک دن پہلے، صرف پیر کا دن انتقال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتوار کے دن مغرب کے بعد کا یہ منظر صحابہ کو جب معلوم ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ رہی ہے، تکلیف بڑھ رہی ہے، صحابہ دیکھنے کے لیے آ رہے، صحابہ غم میں ہیں، پریشان ہیں، دیکھنے کے لیے آ رہے۔ گھر میں حالت کیا ہے؟ اندھیرا ہو گیا، گھر میں چراغ سلگانے کے لیے تیل تک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اس گھر کی حالت یہ تھی کہ چراغ سلگائیں گے کم از کم اللہ کے رسول کا چہرہ لوگ اچھی طرح دیکھ سکیں، چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے تیل نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑوس میں جو یہودی عورت رہتی تھی وہاں سے ادھار لے کے آتی ہے، چراغ سلگاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے پاس۔ اگلا ہی دن پیر کا دن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اوپر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے میرے ان دوستوں کے ساتھ، اللہ مجھے انبیاء کے ساتھ، اللہ مجھے ان شہداء کے ساتھ، اللہ مجھے ان صدیقین اور صالحین کے ساتھ، اللہ تو مجھے ان کی صحبت نصیب فرما، اللہ تو ان کے ساتھ میری ملاقات کرا دے، اللہ تو مجھے معاف کر، اللہ تو مجھ پر رحم فرما۔ بس اتنی سی دعا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے گر جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ جو تکلیف تھی تمام صحابہ کے لیے جب وہ اسلام قبول کرے، اس سے بڑی خوشی کا دن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا دن تھا اس سے بڑا اندھیرے والا دن ہمارے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس سے بڑا تکلیف والا دن ہمارے لیے ہماری زندگی میں نہیں تھا۔ پورے صحابہ پریشان، پورے صحابہ غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، رو رہے ہیں، فاطمہ رو رہی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت گھر میں نہیں تھے، باہر گئے ہوئے تھے۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے سامنے ٹھہرتے ہیں، تلوار لے کے ٹھہرتے ہیں. مسجد نبوی وہی ہے نا، حجرے کے سامنے مسجد نبوی میں تلوار لے کے ٹھہرتے ہیں. کیا بولتے ہوئے؟ اگر کوئی بولیں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس کی گردن اڑا دوں گا. کیوں بول رہے تھے؟ وہ محبت میں بول رہے تھے. یعنی ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے نبی مر نہیں سکتے، میرے نبی کیسے مریں گے؟ نہیں، میرے نبی تو گئے صرف اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے یا اللہ سے باتیں کرنے کے لیے گئے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بلایا، اسی طرح میرے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ بلایا، میرے نبی آئیں گے. برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا، سوچ نہیں سک رہے تھے کہ نبی کیسے انتقال ہو سکتے. تلوار لے کے ٹھہرے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، دوڑتے ہوئے آئے. کیا خوش نصیب وہ صحابی، آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں بوسہ دیتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں. پورے صحابہ غم میں ہیں، پریشان ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانے کی ہمت بھی کس کے پاس؟ کون بولیں گا عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ کسی کے پاس یہ ہمت نہیں ہے. اگر بول سکتے تو وہ صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول سکتے. اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 144 کی تلاوت بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں اے لوگو یاد رکھ لو، اے لوگوں ذہن میں بٹھا لو اس بات کو، جو محمد کی پوجا کرتا تھا، محمد کی عبادت کرتا تھا، وہ یقین کر لے کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو گیا. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ کبھی نہیں مرتا، اللہ کو موت نہیں آتی، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کر دیے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ آیتیں ابھی نازل ہوئی ہوں گی، حالانکہ یہ آیتیں کئی دن پہلے نازل ہوئی، میرے ذہن میں ہی نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، ان کا بھی انتقال ہوتا ہے. میں بھول گیا تھا، یہ آیت سننے کے بعد میں ہوش میں آیا، مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. جب میں یہ بات سنا تو ایسا محسوس ہوا کہ شاید میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے میرے اس جسم کو اٹھانے کا، اور میں گر گیا زمین پہ. صحابہ کی حالت ایسی تھی کہ شاید وہ بے ہوشی کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور اس کا غم. ظہر کا وقت ہوتا ہے، ہمیشہ اذان دینے کے لیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کرے تھے. میں بولا کئی مرتبہ میرے بھائیو یاد رکھو، وہ بلال جو کالے کلر کے، خاندان نہیں، مال نہیں، پیسہ نہیں، خاندان کا آتا پتا نہیں، آج پیسہ 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 بول کے پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہم لوگ، پیسوں میں عزت ڈھونڈ رہے. میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ کی نظر میں وہ ابو لہب پیسے والا، خاندان والا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ اس کو جہنمی بولا. لیکن یہ بلال جو کالے کلر کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذان دینے کا کسی کو موقع دیے تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع دیے. ان کی آواز اچھی تھی. خانہ کعبہ پہ اللہ کے گھر پہ چڑھ کے اذان دینے والے وہ بلال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والے وہ بلال. مکہ میں ان کا آقا گلے میں رسی ڈال کے آوارے قسم کے لوگوں کو لگا دیتا تھا. بلال اسلام قبول کرا، اس کو گھسیٹ کے لے کے جاؤ بازاروں میں. پھر بھی وہ بلال کی زبان سے نکلتا تھا احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. ان کی تکلیف برداشت سے باہر تھی، بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا. اس ظلم سے باہر نکالنے والے کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلامی سے چھڑانے والے کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اس کے آقا کے، ان کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا کے پاس گئے، جا کے بولے بلال کو چھوڑ دے، کتنے پیسے ہونا بول، اتنے پیسے میں دے دوں گا. اللہ اکبر. یہ صحابہ کا جذبہ تھا میرے بھائیوں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے بولتے بلال کو چھوڑ، کتنے پیسے ہونا اتنے پیسے لے لے. منہ مانگی قیمت دیے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھڑا کے لے کے آئے. شادیوں میں نہیں اڑائے بیٹیوں کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھی، شادیوں میں نہیں اڑائے پیسہ، ایسے نیک کاموں میں لگائے. حالت کیا تھی؟ وہ بلال جو اذان دینے والے، ظہر کا وقت ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال صبح 10 یا 11 بجے کے ٹائم پہ ہو گیا، پیر کا دن تھا. صحابہ کہتے ہیں اے بلال، اے بلال،
اذان دے. اے بلال اذان دو، ظہر کا وقت ہوا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے صحابہ میرے سے یہ کام نہیں ہوتا، اے صحابہ میں اذان نہیں دے سکتا. کیوں نہیں دے سکتے اے بلال؟ روز تم ہی اذان دیتے نا، دیو. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے؟ میں جب بھی اذان دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور میں اللہ اکبر کہتا ہوں، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہوں، میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتا ہوں، میرے نبی سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے، میں اشارہ کرتا ہوں انگلی سے، یہ ہے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہے لوگوں، میں گواہی دیتا ہوں یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر نہیں آئیں گے، میں کس کی طرف اشارہ کروں؟ میں کس کو بولوں کہ یہ محمد ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو لاش پڑی ہوئی ہے، میرے سے نہیں ہوتا. صحابہ مجھے چھوڑ دو، میں اذان نہیں دیتا. صحابہ بولے نہیں بلال تمہیں اذان دینا ہوگا، وقت ہو گیا، چلو. صحابہ مجبور کرے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کے لیے کھڑے ہو گئے. جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کی عادت تھی جب بھی بولتے اشارہ کرتے نبی سامنے، دیکھتے نبی کو، اشہد ان محمد رسول اللہ، دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے. یہ صحابہ کی محبت تھی، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اب کس کو دیکھوں، میں کیسے اذان دوں؟ یہ صحابہ کی محبت تھی میرے بھائیوں. پھر اس کے بعد تمام صحابہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. 2 دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز بھی پڑھائی جاتی ہے اور دفنایا بھی جاتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا، اللہ کے رسول زندہ ہے، تو یہ صحابہ کیا نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ دفن کرے؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی اشارے دیے اپنے انتقال کے، کئی اشارے دیے، کئی باتیں بتائے. ایک مرتبہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے بھی بولے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے معاذ تم یمن کو جا رہے ہو. اور وہ جانے کا منظر میرے بھائی اگر تم تصور کرتے نا، ایک ایک صحابی کا، ایک ایک نبی کا، ان کے ساتھ جو تعلق، ان کے بات کرنے کا طریقہ، ان کا بھیجنے کا، کیا بتاؤں میں آپ کو. بس وہ فیل کرنے والے کی ضرورت ہے، وہ محسوس کرنے والے کی ضرورت ہے. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سواری پہ بٹھا کے اللہ کے رسول اس سواری کا رسی پکڑ کے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے چلتے. معاذ بولتے ہیں اللہ کے رسول آپ نیچے اور میں اوپر، یہ اچھا نہیں لگ رہا. بولتے کہ نہیں معاذ تم چلو. مدینہ کے باہر تک چھوڑ کے بولتے اے معاذ یمن کی طرف جانا، یمن کی طرف جا کے ان کو دعوت دینا. معاذ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، وہ مان لیے تو محمد رسول اللہ کی دعوت دینا، وہ مان لیے تو نماز کی دعوت دینا، اس کے بعد زکوٰۃ کی دعوت دینا. یہ 4 باتیں دعوت کا طریقہ بتا کے بولتے اے معاذ تم جا رہے نا دعوتی کام کر کے، تم جب واپس آتے نا، شاید تم جب واپس آئیں گے اس وقت مجھے زندہ نہیں دیکھیں گے. تم جب واپس آئیں گے تو میری خبر سے تمہاری گزر ہونا ہوگا، میں تمہارا گزر میری خبر سے ہوتا ہوگا. اے معاذ تم جاؤ. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے، اللہ کے رسول ایسے نازک حالات میں مجھے چھوڑ کے جانا ہوگا، میں جب واپس آؤں گا تو مجھے زندہ نظر نہیں آؤ گے. اللہ کے رسول میں نہیں جاتا ہوں، اللہ کے رسول میرے سے نہیں ہوتا، میں نہیں جاتا ہوں. اللہ کے رسول بولے نہیں معاذ تمہیں جانا ہی ہوگا، دعوتی کام ہے یہ دعوت. اللہ کے رسول کے انتقال ہونے سے یہ دعوت نہیں رکے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہونے سے اسلام پھیلنا نہیں رکے گا، تمہیں جانا ہی ہوگا، تمہیں دعوت کا کام کرنا ہی ہوگا. یہ بھی اشارہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حالات میں معاذ کو دعوتی کام کے لیے بھی بھیجے. ایک موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیان کرتے، اے لوگوں اللہ تعالیٰ تم لوگوں میں سے ایک آدمی کو 2 راستے دیا، 2 باتیں بتایا، 2 میں سے کسی ایک کو چننے کا اللہ تعالیٰ موقع دیا. ایک موقع یہ دیا کہ جو وہ چاہے تو دنیا میں اور کچھ دن رہ لے، یا پھر وہ چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے اس کے پاس آ جائے. یعنی تم میں سے اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو ایک موقع دیا، 2 چانس دیا، چاہے تو وہ دنیا میں اور رہ لے یا چاہے تو پھر اللہ کے پاس آ جائے. یہ بات سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولتے کہ وہ بندہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کر رہا، وہ بندہ اللہ کے پاس جو ہے
اسی چیز کو پسند کر لیا، اللہ کے پاس جو ہے اسی چیز کو پسند کر لیا، بس یہ بات سننا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجمع میں تھے، رونا شروع کر دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سوچا ارے یہ بوڑھے کو کیا ہو گیا، رو رہا ہے، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، ایک آدمی کے بارے میں بولے، چاہے تو تھوڑے دن رہ لے، چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہاں پر آ جائے، تو ابو بکر کیوں رو رہے؟ لیکن ہمیں بعد میں معلوم ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو جب ہم سمجھے اصل میں وہ کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا، وہ خود اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ اجازت دیا تھا، چاہے تو تھوڑے دن رہو، چاہے تو اللہ کے پاس جو ہے وہاں پر آ جاؤ۔ ایسے کئی موقع تھے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تعلق سے اللہ تعالیٰ اشارے دیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ ہے مختصر ہمارے صحابہ کے کچھ واقعات۔ اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے نبوت ملی، اور کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے کیسے پھیلا، کہاں تک پھیلا، اس کے بعد کیا ہوا، یہ پھر الگ واقعات ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو پھر آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کم از کم ہماری یہ نبی کی زندگی جو مختصر ایک 4-5 گھنٹوں میں ہم لوگوں نے سنا، اللہ اسے مرتے دم تک ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے نبی کی قربانیاں، اللہ ہمارے نبی کی تکلیفیں، اللہ ہمارے صحابہ کی جو تکلیفیں اور قربانیاں تھیں اس اسلام کے لیے، ان قربانیوں کو یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات والی، درد بھری تکلیفوں والی یہ جو زندگی ہے، اللہ اس کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں بھی اسلام پر عمل کرنے کی اور اسلام کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرما۔ مرتے دم تک تیرے دین کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مرتے دم تک اسلام پہ قائم رکھ، ایمان پہ قائم رکھ۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو ہمارے صحابہ سے ملاقات کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جنت الفردوس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن کے رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ خاص طور سے ہمارے اس گاؤں میں جو کہ یہ جو ڈنکیشور ہے، اللہ اس میں جو کچھ بھی لوگوں سے کمزوریاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو رہی ہے، اللہ ہمارے کمزوریوں کو ختم کر دے۔ ہمارے دلوں میں بھی اسلام کا جذبہ پیدا فرما، دین کا جذبہ پیدا فرما۔ اللہ اس گاؤں کے جتنے بھی ہم مسلمان مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ ہم سب کو مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمارے نوجوان جتنے بھی برائیوں میں مبتلا ہے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے۔ اللہ ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے لوگ آج تک ابھی بھی شرک اور بدعت میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کو شرک اور بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کی تو مدد فرما۔ اللہ مسلمان اس دنیا میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، اللہ ان کے پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ جہاں بھی مسلمانوں کے پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ اس ظلم کو ختم کر دے۔ اللہ مسلمانوں کو چین اور سکون اور امن نصیب فرما۔ اللہ اسلام کے دشمنوں کو اور مسلمانوں کے دشمنوں کو ختم کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔